پورا مجمع کم سے کم 15 منٹ، بولو کتنے منٹ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کا ٹاپک ہے قرآن کریم کا انٹروڈکشن۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں۔ نہیں ساتھ میں بولو نا، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو، اس قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں بولو نہیں، اس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام، قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، آپ کا دل آپ سوچیں کہ آج ہماری زندگی کیسی ہے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زندگی کیسی پیاری زندگی۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا بہت لمبا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں ایک بوڑھے صحابی، اچھا وہ زمانے میں جو بوڑھے ہوتے تھے اب ان کو سننے میں نہیں آتا تھا، ان کے پاس کان کا مشین نہیں ہوتا تھا، برابر نظر نہیں آتا، آنکھوں پر چشمہ نہیں ہوتا تھا، اب وہ کوئی بوڑھے آدمی ڈنڈے کا سہارا لے کر دھیرے آ رہے اور سارے صحابہ ان کی طرف دیکھ رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا الطریق، ہمارے نبی نے فرمایا دیکھ کیوں رہے ہو، وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، راستہ دے دو نا، راستہ دے دو۔ چلو وہ سہارا لیتے، ڈنڈے کا سہارا لیتے، لکڑی کا سہارا لیتے ہمارے نبی کے پاس آئے، بولو السلام علیکم۔ سارے صحابہ فرماتے وہ اتنے بوڑھے تھے، 90 سال ان کی عمر لگتی تھی، اب ان کے چہرے کی چمڑیاں بھی وہ جیسے جھرری آ گئی تھی اور ان کو آنکھوں سے برابر نظر بھی نہیں آتا، وہ برابر بول بھی نہیں سکتے، وہ برابر سن بھی نہیں سکتے۔ سارے صحابہ کو ایسا لگا کہ بوڑھے میاں آئے ہیں، اب پیسہ مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، پانی مانگیں گے، اپنے بچوں کی شکایت کریں گے، اپنے بہو کی شکایت کریں گے، کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھے، تو ہمارے نبی نے بھی پوچھا آپ آئے، اتنی تکلیف اٹھا کر آئے، اتنی لمبی عمر، بڑی عمر، کیا ہوا؟ میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، مجھے کھانا، بولو مجھے کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، مجھے پیسہ درہم دینار، میں ایک سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوال پوچھنے آئے؟ کہا میں اتنا پوچھنے آیا کہ پہلے میں جب جوان تھا نا، میں بہت قرآن پڑھتا تھا، بولو سبحان اللہ، میں جوان تھا بہت قرآن پڑھتا تھا، لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اس زمانے میں چمڑے کے بڑے بڑے ٹکڑوں پر قرآن ہوا کرتا تھا، پتھروں اور سلیٹوں پر قرآن ہوا کرتا تھا، کہا اب مجھے برابر نظر نہیں آتا ہے اور کوئی پڑھتا ہے تو میں برابر سن بھی نہیں پاتا ہوں اور میں برابر بول بھی نہیں پاتا ہوں، تو اللہ کے رسول اب آپ میرے کو بتاؤ کہ میرے کو کتنا قرآن پڑھنا ہے؟ پہلے بہت پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھا جاتا ہے، اب وضو کرنے کے لیے، اب ہمارے یہاں وضو کرنے کے لیے وضو خانہ ہوتا، وہ زمانے میں نہروں پہ جانے کا وضو کرنے کے لیے، کہا اللہ کے رسول وضو کرنے بھی بہت دور جانا ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوں اللہ کے رسول، معذور ہو گیا ہوں، آنکھوں سے کان سے سب سے معذور ہوں، آپ مجھے بتاؤ نا مجھے روزانہ کتنا قرآن پڑھنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے کتنی محبت ہوگی، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ روزانہ قرآن میں جتنی صورتیں ذوات الراہ ہے وہ سب پڑھ لینا۔ جتنی صورتیں قرآن میں کون سی ہے؟ ذوات اب آپ سوچتے ہوں گے ذوات الراہ کیا؟ ذوات الراہ ہر وہ صورت جس کے شروع میں راہ ہوئے، بولو جس کے شروع میں حروف مقطعات میں راہ ہو، جیسے الف لام را، الف لام میم را، یہ جو راہ آتا ہے نا، راہ، ایسی صورت کو ذوات الراہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا قرآن میں جتنی ذوات الراہ ہے وہ سب پڑھ لینا۔ اور معلوم ہے وہ صحابی بوڑھے تھے، رونے لگے، اور کتنے سچے تھے، ہاں دل کے کتنے صاف تھے۔ فرمایا لا استطیع بہذا، نہیں میرے نبی میں نہیں پڑھ سکوں گا، آپ مجھے معاف کر دو، یہ میں نہیں پڑھ سکوں گا، آپ کچھ اور بتاؤ نا وہ میں پڑھوں گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ذوات الراہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو ایک کام کرو، ذوات حامیم پڑھ لینا۔ کیا پڑھ لینا؟ ذوات، یعنی قرآن کی ہر وہ سورت روزانہ پڑھنا جس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ نہیں بولو نا کس سے ہوتی ہے؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یعنی ہر وہ سورت پڑھنا جس کے شروع میں حامیم ہوئے۔ وہ بڑے میاں نے روتے روتے کہا
اب پورا مجمع بیٹھایا، لا استطیع، نہیں اللہ کے رسول نہیں ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ذوات الراء کا وہ بھی نہیں ہوگا، ذوات حامیم کا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کام کرو، پورے قرآن میں جتنی مسبحات ہے وہ پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ مسبحات۔ اب مسبحات کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی چھوٹی سورت جو شروع ہوتی ہے سبح یسبح، کس سے شروع ہوتی ہے؟ جیسے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، مسبحات ہیں، دو دو رکوع کی صورتیں ہیں، وہ پڑھ لو۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ یہ بھی نہیں ہوگا میرے سے۔ بولو یہ بھی؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ چلو جاؤ السلام علیکم، بھئی یہی کرتے نا بھئی، ذوات الراء تو کہا نہیں ہوگا، ذوات حامیم تو نہیں ہوگا، مسبحات پڑھو تو نہیں ہوگا، تو جاؤ گھر جا کے آرام کرو۔ لیکن نہیں میرے دوستو، وہ بھی رو رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا فرمایا معلوم ہے؟ کیا فرمایا؟ ایک سورت پڑھو گے، ایک سورت پورے قرآن میں سے روز ایک سورت پڑھو گے، ایک سورت۔ وہ اتنے خوش ہو گئے، اللہ کی قسم اتنے خوش ہو گئے، انہوں نے کیا جملہ فرمایا معلوم ہے؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، کہا بس آپ مجھے ایک سورت بتا دو، اللہ کی قسم اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا، زیادہ بھی، صاف بات، زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اور بس آپ مجھے ایک سورت بتا دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت بتائی، معلوم نہیں یہاں مجمع میں وہ سورت یاد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، سورہ زلزال۔ بولو کون سی سورت؟ سورہ۔ اور آپ علماء کرام کو پوچھو، قرآن کریم میں یہ ایک ایسی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، مگر اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ پڑھیں گے، پڑھو نا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ یہ ایک سورت پڑھ لینا۔ وہ بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اور اس سے تو کیا کیا معلوم؟ اس صحابی نے وہ لکڑی لی اور آنکھوں میں آنسو، چہرے پر ایک مسکراہٹ، کہا اللہ کے رسول ہو گیا، میرا کام ہو گیا، میں کھانا مانگنے نہیں آیا تھا، میں قرآن پاک کو پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ معلوم ہے جب وہ جانے لگے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ اکیلا نہیں، میرا کوئی بھی امتی یہ سورت روزانہ ایک مرتبہ پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں افلح، دنیا بھی اس کے قدموں میں آ گئی، جنت بھی اس کے قدموں میں آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری احمد علی صاحب۔ نعرہ تکبیر برابر ہے، قاری احمد علی پر مت آؤ۔ قاری احمد علی زندہ باد یا مردہ باد وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ اگر نبی نے ہم کو پہچان لیا ہم سے بڑا زندہ کوئی نہیں ہوگا، اور اگر مصطفیٰ نے چہرہ پھیرا تو ہم سے بڑا مردہ باد کوئی نہیں ہوگا۔ ہم سب ارادہ کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے روزانہ، چھوٹے بھی بڑے بھی عورتیں بھی۔ ہاں قرآن کریم کی مدت کیا ہے پڑھنے کی؟ کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کو شرم آتی ہے۔ آج بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں گے، میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی، جن کا قل واللہ احد بھی صحیح نہیں ہوگا، قل اعوذ برب الفلق بھی برابر نہیں پڑھ پاتا ہوگا۔ کتنے ایسے ہوں گے جتنوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وضو ٹوٹتا کیسے ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا ہوگا کہ غسل میں فرض کتنے ہیں، یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں۔ تو ہمارے سیکھنے سکھانے کی مدت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عمر ہوتی ہے 8 سال 12 سال 16 سال 20 سال، نہ میرے پیارو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کی مدت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی، ماں کے گود سے قرآن کریم کا سیکھنا شروع ہوتا ہے، قبر کی گود تک شروع رہتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ماں کی گود سے
अच्छा, और टेंशन नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े बड़े कारी होते हैं और कुरान करीम इतना आराम से, इतना इत्मीनान से फटाफट फटाफट पढ़ते जाते। आपने तरावी में देखा होगा, हाँ आपने देखा होगा, 1.25 घंटे के अंदर 1.25 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा, 5 पारे की तरावी, 10 पारे की तरावी होती है। लेकिन मेरे प्यारों, और कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे बहुत अटक अटक के पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, है ना। आपने देखा होगा उनका पढ़ने की स्टाइल कैसी होती है, साया कोलो असोफाओ। तो कभी कभी वो सोचता भी है कि 15 मिनट में पढ़ा, मेरा एक पेज भी पूरा नहीं हुआ, वो 15 मिनट पढ़ा, एक पारा पूरा करके चला गया। मेरे दोस्तों, हमारे नबी को मालूम था मेरे ऐसे उम्मती भी आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी को मालूम था मेरे ऐसे उम्मती भी आएंगे, इसलिए हमारे नबी ने बहुत पहले फरमा दिया। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे आका ताजदार मदीना ने फरमाया, अगर तूने जवानी में कुरान न सीखा, अरे बुढ़ापे में तूने कुरान सीखना शुरू किया, अब कुरान पढ़ता भी जाता, अटकता भी जाता, पढ़ता भी जाता, अटकता भी जाता। हमारे नबी फरमाते, फिक्र मत करना, तुझे डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और जो तकलीफ उठाता उसका भी सवाब मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ेंगे, बोलो कुरान अटक अटक कर भी पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और मेरे को पूरा यकीन है, सूरह यासीन तो पढ़ते होंगे ना? नहीं? बहुत से लोगों को मैंने देखा दुकान में एंटर होते पहले पूछो क्यों सूरह यासीन क्यों पढ़ता? बरकत बरकत। लेकिन अल्लाह की कसम, पूरे कुरान में सूरह यासीन का मकाम कुछ और ही है मेरे दोस्तों। आज इरादा करते हो इंशाअल्लाह? अरे वो तो बूढ़े साहबी थे, हमारे नबी ने उनको इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला पढ़ने कहा। आज मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, सूरह यासीन तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आप लोग उंगली पर गिनते जाओ, उंगली पर गिनते जाओ। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है, बोलो हर चीज़ का एक दिल होता है। हमारे नबी ने फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है। अल्लाह ने जो मुझ पर कुरान उतारा, पूरे कुरान करीम का दिल सूरह यासीन है। अच्छा, एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ने का 5 रुकू है। कितनी रुकू है? 5 रुकू है। फायदा क्या होगा मालूम? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मेरा कोई भी उम्मती मोहब्बत के साथ एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते लिखो। फरिश्ते कहते यही लिखेंगे ना कि इसने एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ी। अल्लाह फरमाते ना, इसने कुरान पाक का दिल पढ़ा है, ये एक बार सूरह यासीन पढ़ेगा, 10 कुरान करीम का खत्म का सवाब इसके नाम अमाल में लिख दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक सूरह यासीन कितने कुरान? अरे आराम से कहने का, आज 20 कुरान पढ़ा। कोई कहे कैसा 20 कुरान पढ़ा? सुबह में एक बार यासीन पढ़ा, रात को सोने से पहले एक बार यासीन पढ़ा। कितने कुरान हो गए? पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और एक आज अजीब बात बताऊं, आसमान, ये देखो, ये आसमान जमीन के पैदा होने से 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद सूरह यासीन को पढ़ा। समझना, बराबर समझना। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमानों को पैदा करे, अल्लाह ताला 7 जमीनों को पैदा करे। उसके पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद सूरह यासीन पढ़ी। अल्लाह का पढ़ना कैसा होगा? कमा यलीकु बि जलाली व शानी, किसी को नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने सूरह यासीन पढ़ी। जब सारे फरिश्तों ने सूरह यासीन सुनी, फरिश्तों ने 3 बातें कही। बड़ा मुबारक है वो उम्मती, बड़ा मुबारक है वो बंदा जिसको सूरह यासीन मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी मुबारक होगी वो जुबानें जिस पर सूरह यासीन की तिलावत होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और बड़ा मुबारक जन्नती दिल होगा जिस दिल में अल्लाह ने सूरह यासीन को बसाया होगा। ये मैं आपको सूरह यासीन के बारे में बता रहा हूँ। और एक बात बताऊंगा, रात को सोने से पहले भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? बोलो पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह?
میں کہتا ہوں پڑھو، صبح میں پڑھو، رات کو پڑھو، صبح میں پڑھو 10 قرآن کا ثواب، رات کو پڑھو 10 قرآن کا ثواب۔ لیکن رات کو ایک اور فضیلت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے، اگر وہ رات مرے گا تو شہیدوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ سورہ یاسین پڑھے گا، اگر رات کو موت آئی، موت تو آنا ہی آنا ہے، لیکن جب آئے گی تو شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ تو بولو سب کریں گے؟ کون کون تیار ہے میرے دوستو؟ پہلی بات میں نے بتایا کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، اور قرآن پاک 15 منٹ، اور اس میں کوشش کرو کہ سورہ یاسین ہمارے دل میں آ جائے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے تھوڑی محنت لگے گی میرے پیاروں، لیکن بہت بڑا ثواب ہوگا۔ سب کریں گے؟ بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روى الامام البخاری عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور علماء کرام، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم، اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں رمضان کے مبارک مہینے میں مغفرت کے عشرے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہو۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اس پر آمین کہو کہ اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، بہت کم وقت میں بہت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کہوں بتاتا چلوں کہ ایک لمبا سفر کر کے میں یہاں پر آیا ہوں۔ کافی ٹریفک کو پار کرتے کرتے لیسٹر سے 2.5 گھنٹے کے بعد ہم برمنگھم پہنچے ہیں، اور لیسٹر میں بھی مسلسل پروگرام ہوتے رہے، اور خود میں بیمار ہوں۔ دعا کرے اللہ شفا دے۔ ابھی 2 مہینہ پہلے بہت بڑا آپریشن ہوا، اللہ تبارک و تعالی امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس لیے مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بہت لمبی بات نہیں کرنا، بہت زور سے نہیں بولنا۔ آپ تو میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ذرا پیار سے بولو نا، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس سے پہلے کہ کوئی بات کروں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بہت پیارا واقعہ ہے، اس کو کڑی سے جوڑیں گے تو ہم آگے منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بولے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ویلیج ہے۔ وہاں ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ پڑھنے کے لیے جا۔ ماں ہے، بچہ ہوگا 6-8 سال کا، ماں بچے کو کہہ رہی ہے کہ پڑھنے کے لیے جاؤ، اور بچہ ضد کرتا کہ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے نہیں پڑھنا۔ ماں کہتی ہے پڑھنے جاؤ، اور بچہ کہتا کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ اچانک ماں کی نظر ایک جوان پر پڑی جو جانوروں کو چلا رہا تھا۔ وہ زمانے میں بکرے، بکریاں، گائے، بھینس اس کو چلا رہا تھا۔ تو ماں نے بڑے غصے میں کہا بیٹا پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، ورنہ اس کی طرح ہوگا، وہ جو جوان ہے نا اس کی طرح ہوگا، جانوروں کے بیچ میں رہے گا۔ پڑھے گا تو انسانوں کے بیچ میں رہے گا، نہیں پڑھے گا تو جانوروں کے بیچ میں رہے گا، اور وہ جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ اور ان کی گندگیاں اٹھاتا رہے گا۔ اچھا، یہ تو ماں نے اپنے بچے کو کہہ دیا۔ وہ جو جوان تھا 20-22 سال کا جوان، اس نے سنا کہ میرے بارے میں اتنی غلط بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی برا ایگزامپل دینا ہے تو میرا نام لیا جاتا ہے۔ یعنی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے پڑھ لے، پڑھ لے، پڑھ لے تو انسانوں میں رہے گا، ورنہ وہ جوان کو دیکھا کیسا جانوروں کے بیچ میں، جانوروں کے پیشاب اور پاخانے کے بیچ میں اور جانوروں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا۔ بس وہ جوان کو خیال آیا کہ میری زندگی تو بہت عجیب ہے، صحیح میں جانوروں کے بیچ میں ہوں۔ وہ جوان کا نام تھا علی۔ بولو نام کیا تھا؟ علی۔ بس اس جوان نے ارادہ کیا، جتنے جانور تھے سب اپنے اپنے مالکوں کو پہنچایا، اور ارادہ کر لیا کہ اب بس قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ جوان نے جو پڑھنا شروع کیا، 5 سال، 10 سال، 15 سال، یہاں تک کہ وہ جوان ایک بہت بڑے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، محدث بنے، مفسر بنے، جن کو آج پوری دنیا یاد کرتی
چلتی ہے امام علی کسائی کے نام سے. آپ نے بھی شاید نام سنا ہوگا امام کسائی. ان کا اصل نام ہے علی، یعنی امام علی کسائی رحمت اللہ علیہ. اچھا، اب وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے حافظ، بہت بڑے قاری، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بلکہ آج بھی عربی گرامر میں جو نام آتا ہے تو امام کسائی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے قرات سبعہ میں بھی. ایک قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں لب و لہجے میں، ایک قرآن ہوتا ہے جو قرات سبعہ میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ نے 7 لہجوں پر نازل کیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو مکمل 7 لب و لہجے میں اتارا گیا. کتنے لب و لہجے میں؟ 7، جس کو قرات سبعہ کہتے. جیسے اس کی مثال ہم کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہم سب پڑھتے ہیں. دوسرا انداز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. اور تیسرا انداز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ انداز بھی اپنی جگہ پر کیا ہے؟ صحیح، کیونکہ قرآن کریم کو 7 لب و لہجے میں اللہ نے نازل فرمایا. تو وہ جو 7 لب و لہجے ہیں، پروناؤنسیشن ہے، جس کو قرات سبعہ کہا جاتا ہے، اس کے سب سے بڑے امام بھی امام کسائی ہے. تو عربی گرامر ہو، حدیث ہو، قرات ہو، تفسیر ہو، سب کے امام کسائی. اور معلوم نہیں امام کسائی جب سبق پڑھانے بیٹھتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. اللہ نے آواز بھی دی تھی، اللہ نے قاری بھی بنایا تھا، اللہ نے عالم بھی بنایا تھا. کہاں وہ جانوروں کو چرانے والے اور ایک جملہ کہ کب تک جانوروں میں رہو گے، قرآن کو تھام لو تو انسانوں میں آ جاؤ گے. خیر، اب مجھے پوائنٹ پر آنا ہے. امام کسائی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. بولے امام کسائی رحمت اللہ علیہ کا پورا نام امام علی کسائی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا، دنیا سے سب کو جانا ہے. ارے بولو دنیا سے میرے کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی. ہاں، آپ لوگ تھوڑا جواب نہیں دیتے ہو. نہیں جانا ہے؟ جانا ہے. وہاں اپنی مرضی چلے گی نہیں بھائی. ہاں، اور جب آخری وقت آتا ہے نا تو اللہ خود کہتے ہیں بلا ڈاکٹر کو بلا. اللہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلا، کسی عمل والے کو بلا، کسی حکیم کو بلا، کسی ہومیوپیتھک کو بلا، کسی آیورویدک کو بلا، کسی ایلوپیتھک کو بلا. اللہ نے کہا میرا فیصلہ ہے تیری جان نکالنا، اس کا فیصلہ ہے تجھے بچانا. وہ ہار جائے گا، فیصلہ تو میرا ہی چلے گا. بولو ہے نا قرآن کریم. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دن میں تیری روح نکالوں گا، تجھے جسے بلانا ہو بلا لینا. پوری دنیا چاہے گی تجھے بچانا، میرا فیصلہ موت کا ہوگا، ساری دنیا کا فیصلہ پیچھے ہوگا، اللہ کا حکم آگے ہوگا. تو امام کسائی رحمت اللہ علیہ کا بھی آخری وقت آیا، اور لمبا چوڑا مجمع، جنازے میں، کفن میں، دفن میں، لیکن امام کسائی کا انتقال ہو گیا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بات تو ہمیشہ ہمارے کانوں میں ہونا چاہیے. سب ختم ہونے والے ہیں، باقی رہنے والا ہماری روح جو نکالتے ہیں نا حضرت عزرائیل، ایک وقت آئے گا اللہ ان کو بھی موت دے دے گا.
اللہ ان کو بھی موت دے دے گا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کوئی نہیں بچے گا، باقی رہے گا تو کون رہے گا؟ اللہ۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، باقی رہنے والا کون؟ اللہ۔ تو امام کسائی، بولو امام، نام بھول مت جانا، امام علی کسائی، کہاں جانوروں کو چرانے والے، آج لاکھوں کا مجمع کفن میں، دفن میں، جنازے کی نماز میں۔ خیر امام کسائی کو دفن کر دیا۔ اب سننا، امام کسائی کو دفن کرنے کے بعد ان کے جو سب سے بڑے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے خواب میں دیکھا امام کسائی کو، تو پوچھا کیف فعل بک ربک، میرے استاد، میرے شیخ امام کسائی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ 3 سوالات پوچھے، میں نے جواب دے دیا۔ دعا کرو اللہ ہم کو بھی جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑا پیارا کوئی نہیں ہوگا کہ ایگزام آنے سے پہلے کویسچن ہمارے سامنے، ہمارے ایگزام آوے اس سے پہلے کویسچن بھی اللہ نے دیے، آنسر بھی دیے۔ اب کہا تجھے بائی ہارٹ کر کے قبر میں سنا دینا ہے، کیونکہ ہم کو سب کو معلوم ہے پہلا سوال ہوگا من ربک، کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ۔ تمہارا رب کون ہے؟ بولو ہمارا رب اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو دینی الاسلام، میرا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون تھے جو تمہارے درمیان میں نبی بن کر آئے تھے؟ تو ہم کہیں گے هو سیدنا محمد الرسول اللہ۔ اور اگر کسی نے تینوں جوابات دے دیے نا، بولو آمین، بولو رمضان کا مہینہ ہے، ہم بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم دے دیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ کیا ایک آواز آئے گی ہماری قبر میں، آواز آئے گی فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اگر ہم نے تینوں سوالات کے جوابات دے دیے، آسمان سے پکارنے والا اللہ پکارے گا، جنت کا بچھونا، جنت کا بستر اس کی قبر میں پہنچا دو، بولو سبحان اللہ۔ جنت کا لباس اس کو پہنا دو، بولو سبحان اللہ۔ اور جب تک قیامت نہ آئے جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، بولو سبحان اللہ۔ مطلب قبر کو بھی اللہ جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو کون سے امام کی بات کر رہا تھا میں آپ کو؟ امام علی کسائی۔ تو کسی شاگرد نے، ان کے اسٹوڈنٹ نے ان کو پوچھا میرے شیخ، میرے استاد، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا قبر میں 3 سوالات ہوئے، میں نے جواب دے دیا، اللہ نے مجھے جنت کا بستر دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ جنت کا بیڈ میری قبر میں آ گیا، جنت کے کلوتھس، کپڑے میرے قبر میں آ گئے، اور جنت کی کھڑکی کہاں سے کہاں تک میری قبر میں کھل گئی ہے۔ تو وہ شاگرد نے کہا، وہ اسٹوڈنٹ نے کہا مجھے یقین تھا میرے استاد آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ زندگی میں آپ نے مال و دولت کو نہیں دیکھا، صرف قرآن اور حدیث کو دیکھا ہے۔ تو وہ امام علی کسائی نے کیا کہا معلوم؟ ایک اور بھی قبر میں معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ قبر میں معاملہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ سب سوال جواب ہو گئے، اس کے بعد ایک بہت خوبصورت انسان، حسین جمیل انسان میری قبر میں آئے۔ تو میں نے پوچھا کہ میری قبر میں آپ اتنے خوبصورت حسین جمیل، آپ کون ہیں؟ تو کہا آنے والے نے کہا میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام کسائی کہتے ہیں کہ قبر ہی میں نے ان کو اپنا معانقہ کیا، میں نے ان کی پیشانی کو چوما، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مدینے میں، آپ میری قبر میں، آپ مدینے میں، آپ میری قبر میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آیا نہیں ہوں، اللہ نے بھیجا ہے آپ کی قبر میں۔ کہا اللہ نے آپ کو، مدینے کے مصطفیٰ، سارے عالم کے نبی، آپ میری قبر میں؟ کہا اس لیے آیا ہوں مجھے قرآن پڑھ کے سنا دے، مجھے قرآن پڑھ کے۔ کتابوں میں لکھا ہے امام علی کسائی نے جو قرآن پڑھ کے سنایا، کیا پڑھ کے سنایا؟ میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں، کیا پڑھ کر سنایا؟
فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. امام کسائی فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، جب یہاں پہنچا فأتبعه شهاب ثاقب، کہتے یہاں پہنچا میرے نبی نے کہا بس بس. تو میں نے کہا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر اترا ہے اور آپ میرا قرآن سن رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی جا رہا ہوں، قیامت کے دن پھر تجھے پڑھنے کے لیے کہوں گا. قیامت کے میدان میں ایک عیسائی تجھے پھر پڑھنے کہوں گا، اور اس وقت سارے نبیوں کے سامنے فخر کروں گا کہ تمہارے پاس ایسا امتی نہیں ہے جو امتی میرے پاس موجود ہے. کیا محبت ہوگی قرآن پاک سے، اور قرآن پاک کا درجہ کتنا اونچا میرے پیارو. اس لیے اب رمضان میں اگر ہم لوگ پہلا کام یہ کریں گے انشاءاللہ، اگر میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سنتی ہو تو وہ بھی یہ کام کرے کہ ہمارا موبائل کا جو بیزی شیڈیول ہے، بغیر کام کا، بغیر وجہ کا، وداؤٹ اینی سینس جو ہمارا موبائل چلتا ہے، جو بیزی شیڈیول ہم نے بنا کے رکھا ہے، رمضان میں اس کو کم کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے. اور قرآن پاک اگر آپ کو پڑھنے آتا ہے الحمدللہ، بولو الحمدللہ، ہم سیکھے ہیں، کسی اور کو سکھائیں گے. اور اگر نہیں آتا ہے تو کوشش کر کے پڑھیں گے، مگر رمضان میں پڑھیں گے. من سلم لہو رمضان سلیمت لہو سنا، جس نے اپنا رمضان بنا لیا، اللہ کہتے ایک مہینہ تو میرے واسطے بنا لے، 11 مہینے میں تیرے واسطے بنا دوں گا. اور یہ رمضان مہینہ اسپیشل کون سا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ. اچھا قرآن میں کیا ہوتا ہے، کچھ ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا جو قرآن پاک مطلب ایک تو ہے کہ آدمی حافظ ہے، قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھے گا، بولو الحمدللہ. جیسا آپ نے تراویح میں سنا ہوگا کہ سوا پارہ 20 رکعت ایک اور آدھا گھنٹہ میں مکمل ہو جاتا ہے، بولو الحمدللہ. لیکن کچھ بیچارے ایسے ہوتے جو بہت ٹائم لگتا قرآن پڑھنے، جیسے وہ پڑھے گا قولوا السفہاء من، اور اس کو شرم بھی آتی ہے کہ کیا میری عمر ہے اور کیسا میں قرآن پڑھتا. ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ میرا ایسا امتی بھی آئے گا، بولو سبحان اللہ، جو بڑی عمر کا ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ، اور قرآن پاک اسے برابر پڑھنا نہ آتا ہوگا، بولو سبحان اللہ. ایسے امتی کے بارے میں ہمارے نبی سے بڑھ کر پیارا کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایسا امتی آئے گا جو بے شک قرآن پڑھے گا مگر اٹک اٹک کے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ قرآن پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اسے ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا تکلیف اٹھایا اس کا بھی ثواب ملے گا. بہت پیارا کلام ہے، اللہ کی قسم بولو قرآن بہت پیارا ہے. ایک بات آپ کو سناؤں، برا تو نہیں مانو گے نا آپ لوگ، لیکن قرآن پاک اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک ہے نا، مدینہ پاک میں ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 5:29 ہوئی ہے نا، اور آج افطار کا ٹائم 6:19 برابر نا. میرے کو کب تک بولنا ہے آپ لوگ بول دینا، جیسا آپ کو ایسا لگے کہ نہیں بولنا ہے اسٹاپ بولنا، میں رک جاؤں گا، کیونکہ میں ایسا ہی تھکایا آدمی ہوں. آپ بس دعا کرو کہ اللہ قرآن پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے، قرآن پاک سے اللہ ہم کو محبت عطا فرمائے. تو بات یہ میں کر رہا تھا میرے پیارو، ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے، قرآن سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی، اور ہمارے نبی چاہتے تھے کہ میرا امتی کتنا قرآن پڑھے. معلوم ایک مرتبہ نماز کا وقت نہیں ہے، بولو نماز کا وقت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کچھ صحابہ بیٹھے، اتنے میں ایک بہت بوڑھے صحابی وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر وہ صحابی آ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
की जब नज़र मुबारक पड़ी, हमारे नबी ने कहा देखो देखो वो बूढ़े मियाँ आ रहे हैं, उनको बराबर नज़र भी नहीं आता, वो बराबर सुन भी नहीं सकते, वो बराबर बोल भी नहीं सकते, उनके हाथ भी माजूर है, पाँव भी माजूर है, और वो ज़माने में व्हील चेयर तो नहीं थी, आंखों पे चश्मे तो नहीं थे, कानों का मशीन तो नहीं था, वो बेचारे एक लकड़ी का लेकर सहारा लेकर आ रहे। वो सहाबा कहते हमको यकीन हो गया कि बूढ़े मियाँ आए हैं, या तो आकर कहेंगे कि मुझे खाना चाहिए, या कहेंगे मेरे घर में पानी का इंतज़ाम नहीं है, या कहेंगे मेरे बच्चे नाफरमान हैं। तो सारे साहबा समझ गए कि बूढ़े मियाँ आए और फजर जोहर असर मगरिब इशा का कोई वक्त तो है नहीं, नमाज का तो कोई वक्त नहीं। अब वो बूढ़े साहबी आए, अपने जो असा थी ना, असा लकड़ी, उसको नीचे रखा, अस्सलामु अलैकुम कांपते कांपते कहा। हमारे नबी ने फरमाया क्या हुआ, ये नमाज का वक्त नहीं क्यों आए? कहा मैं एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ कि पहले मैं बहुत कुरान पढ़ता था। वो कह रहे पहले मैं, क्योंकि मेरी आंखें मजबूत थी, वो ज़माने में हमारी तरह तो कुरान नहीं था, वो चमड़े के टुकड़ों पर होता था या पत्थरों पर लिखा होता। कहा पहले मैं बहुत कुरान पढ़ता, लेकिन अल्लाह के रसूल अब मुझको बराबर दिखता नहीं, और अगर कोई पढ़ के सुनाता है तो मैं बराबर सुन, और मेरा मुंह अब बराबर चलता नहीं, और मैं हाथ और पाँव से माजूर हूँ। इसलिए मैं आपको पूछने आया हूँ कि मैं रोज़ाना कितना कुरान पढ़ूँ। पहले बहुत पढ़ता था। काश हम में से कोई इमाम साहब को ये पूछने आया हो गए, हाँ ये पूछने आएंगे इमाम साहब आज तरावी में बहुत वार लगी गई, आज तरावी में बहुत देर हो गई, क्या प्रॉब्लम था कुछ नमाज में? हाँ क्यों देर क्या हो गई? कहा एवरी डे 1 hour 15 minutes, आज 1 hour 20 minutes, 5 मिनट लेट। तो सारे सहाबा कहते हैं हम हैरान हो गए, ये कह रहे कि मैं कितना कुरान पढ़ूं। और सहाबा क्या फरमाते मालूम, वो इतने बूढ़े थे कि ऐसा लगा कि हमारे नबी कहेंगे जाओ आराम करो आराम करो आराम, लेकिन हमारे नबी ने ये नहीं कहा, बल्कि हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम, अच्छा तुम कुरान नहीं पढ़ सकते हो ना, ज्यादा नहीं पढ़ सकते? कहा नहीं मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता। हमारे नबी ने फरमाया काम करो, कुरान करीम में जितनी सूरतें ज़वातुर राह है वो एवरीडे एक मरतबा पढ़ लो। कुरान में जितनी सूरतें ज़वातुर राह का मतलब हर वो सूरत जिसके शुरू में रा, बोलो जिसके शुरू में, जैसे अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, ऐसी सूरतों को कहते हैं ज़वातुर राह, यानी बड़ी बड़ी सूरतें हैं। उसमें सूरह यूसुफ भी आती है। तो हमारे नबी ने फरमाया बस वो पढ़ लो। तो वो हमारी तरह नहीं थे झूठ बोलने वाले। क्या कहा मालूम, ला अस्ततिउ या रसूल, अल्लाह के रसूल बहुत बूढ़ा हूँ, और अल्लाह के रसूल वज़ू रहता नहीं। क्या कहा, वज़ू रहता, और वज़ू करने के लिए हमारी तरह थोड़ी है कि यहाँ खोला तो हॉट वाटर, यहाँ खोला तो कोल्ड वाटर। कहा कि वहाँ तो पानी लेने के लिए वहाँ नहर पे जाने का, वहाँ से भर के लाने का। कहा अल्लाह के रसूल नहीं होगा ये मेरे। तो हमारे नबी ने फरमाया अच्छा नहीं होगा तो सेकेंड ऑप्शन ये, हमारे नबी ने फरमाया काम करो ज़वाते हामीम पढ़ लो। कुरान करीम में जितनी सूरतों के शुरू में क्या है, हामीम, वो पढ़ लो। जैसे हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल नहीं होगा, नहीं होगा, अल्लाह के रसूल ये भी नहीं होगा। तो हमारे नबी ने थर्ड ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया, एक काम करो जब तुम ज़वातुर राह नहीं पढ़ सकते, ज़वाते हामीम नहीं पढ़ सकते, मुसब्बिहात पढ़ लो। बोलो सुभान अल्लाह। मुसब्बिहात का क्या मतलब, वो सूरतें जो दो दो रुकू वाली है, जिसके शुरू में सब्बहा युसब्बिहु, बोलो सब्बहा युसब्बिहु, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हमारे नबी ने फरमाया ज़वातुर राह नहीं, ज़वाते हामीम नहीं, तो दो दो रुकू वाली मुसब्बिहात पढ़ो। साहबी ने कहा नहीं होगा अल्लाह के रसूल, वो भी नहीं होगा। सच बताओ अगर हम होते ना, नहीं होगा, गेट आउट। क्योंकि हमने तो तीन तीन ऑप्शन दिए, ज़वातुर राह तो नहीं, ज़वाते हामीम तो नहीं, मुसब्बिहात तो नहीं। हम होते तो कहते ठीक है जाओ बूढ़े मियाँ आराम करो, घर जाके आराम करो। वो जो थे ना बूढ़े साहब ही, उनके आंखों में आंसू थे। कहा अल्लाह के रसूल बुरा नहीं मानना लेकिन मैं नहीं पढ़ सकूंगा। तो हमारे नबी की आंखों में भी आंसू आए, और हमारे नबी ने फरमाया एक सूरत पढ़ोगे, एक सूरत, ओनली वन,
ایک سورت پڑھو گے، اللہ کی قسم وہ بوڑھے میاں کو جیسے جنت مل گئی ہو ایسا مسکرائے، اور مسکرا کر فرمایا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، کہا اللہ کی قسم آپ ایک سورت بتا دو، قسم اللہ کی نہ زیادہ پڑھوں گا نہ کم پڑھوں گا. یعنی آپ ایک سورت کہتے ہو نا اتنا ہی بولو، اس میں زیادہ بھی نہیں. حالانکہ ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ تو اچھا ہے 2 سورتیں پڑھ لے، لیکن وہ اتنے خوش تھے، خوشی میں کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم نہ اب زیادہ پڑھوں گا اور نہ کم پڑھوں گا. آپ بتا دو نا مجھے پڑھنا کیا. میرے پیارو ہمارے نبی نے جو سورت بتائی اس کا نام ہے سورہ زلزال. کیا نام ہے؟ جس میں اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو بہت اچھے انداز میں، لوگ کہتے ہیں قیامت کا منظر جو ہے ایک سمندر ہے، اللہ نے اس کو یہ صورت میں جمع کر دیا ہے. بولو سبحان اللہ. پڑھو نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ذوات الرا بھی نہیں، ذوات حامیم بھی نہیں، مسبحات بھی نہیں. ارے میرے پیارے امتی یہی صورت روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لینا. وہ بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کی قسم نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی عصا کو اٹھایا، اپنی لکڑی کو اٹھایا اور جانے لگے. جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا افلح ان صدقہ. ارے یہ نہیں، اس جیسا جو بھی ہوگا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے، جنت بھی اس کی ہے. اللہ نے جنت بھی اس کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے. میرے پیارو ایک سورت پڑھیں جنت ہمارے قدموں میں آئے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا یہاں بہت سو کو یہ سورت یاد نہیں ہوگی. کیوں میرے پیارو یاد کیوں نہیں ہم کو؟ قرآن کیوں یاد نہیں ہے؟ دوسرا سب ہم کو بہت یاد رہتا ہے، ہمارا موبائل اور یہ فٹ بال کے بارے میں. رمضان کے مبارک مہینے میں دھوم دھام سے فٹ بال کا ذکر کرتا ہے، کیوں اذا زلزلت الارض زلزالها نہیں پڑھتا ہے؟ کیا ہم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارو؟ کیا ہم کو قیامت میں جواب نہیں دینا ہے؟ چلو آج ارادہ کرو، ایک پکا ارادہ کر لو، یہ پکا ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ قرآن پاک سے محبت کریں گے اور روزانہ پڑھیں گے. صرف رمضان میں پڑھیں گے نہیں، آؤٹ آف رمضان بھی ہم پڑھیں گے. اور ایک اپنا شیڈیول بنا دو کہ ایوری ڈے ہاف این آور. میں نے بہت کم مانگا آپ سے، کتنا مانگا؟ آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ تو دو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا آدھا گھنٹہ تو دو گے نہیں انشاءاللہ؟ کتنا پیار آئے گا. معلوم ہے کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ کو اتنا پیار آتا، اللہ کو اتنا پیار آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو ایک حرف پڑھتا ہے میں ایک نیکی لکھتا ہوں، اسی نیکی کو 10 کر دیتا ہوں. اور پھر اللہ نے فرمایا میرا بندہ جب تو پڑھتا نا الف لام میم تو سمجھتا ہوگا میں نے ایک حرف پڑھا. اللہ کہتے نا الف 1 حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو الف لام میم پڑھتا ہے میں 30 نیکیوں کا انبار لگا دیتا ہوں. اور یہ تو آؤٹ آف رمضان کی بات ہے. رمضان میں تو 2 رکعت نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. تو ظاہری بات ہے قرآن پاک پڑھیں گے تو کہاں سے کہاں تک ثواب ملے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا ایک نیکی سے لے کر 10 نیکی تک جائے گا. اور ہمارے نبی فرماتے الف لام میم کو ایک حرف مت سمجھنا، الف ایک حرف ہوگا، لام ایک حرف ہوگا، میم ایک حرف ہوگا. کتنا پیارا ہے اللہ. ارے بولو اللہ بہت. کون کون تیاری؟ میں آج 3 کام بتاؤں گا اور یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ. پہلا کام یہی ہوگا میرے پیاروں. کیا کام ہوگا؟ قرآن قرآن قرآن. بولو نا
हाँ, कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? वाई वी से कुरान? डेफिनेशन ऑफ कुरान। कुरान अरबी ज़बान में कुरान के माने आते हैं मिलना और मिलाना, जॉइंट होना, मिलना और मिलाना। कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं बंदा तो पढ़ता जाएगा अल्लाह रसूल से मिलता चला जाएगा, पढ़ता जाएगा अल्लाह रसूल से मिलता चला जाएगा। तो मेरे प्यारों, आज पूरा मजमा और जो जो सुन रहे हो सब लोग इरादा करो कि हम जिंदगी भर का वादा करते, हाफ एन आवर, रमजान में और ज्यादा वक्त दे दे, लेकिन आउट ऑफ रमजान भी हाफ एन आवर, आधा घंटा हम कुरान के पीछे रखेंगे। बोलो रखेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो रखेंगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला कुरान पाक से हम सबको मोहब्बत अता फरमाए। दूसरी बात मुझे ये करना है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अपनी मर्जी, भाई ये मेरी मर्जी, अपनी मर्जी को पीछे कर दे और अल्लाह के रसूल की मर्जी को आगे कर दे। हाँ, कोई भी मामला हो, जैसा हमारे यहाँ बर्मिंघम में माशाल्लाह, यहाँ हमारा तो साल में एक मरतबा आना होता है। ये मेरा बेटा इब्राहिम, क्या हुआ, कुछ टेंशन में? ना, ये मेरा बेटा इब्राहिम, उसके चेहरे से लगता है कि उसको रोज़ा बहुत लगा है, या तो रोज़ा बहुत लगा है या घर में बीवी से लड़ा है। ये बीवी का मामला बहुत अजब होता है, मैं हर जगह पर सुना रहा हूँ। एक शादी हुई तो बीवी घर में आए तो आकर कहते ओ हो, आई केम टू दिस हाउस, मैं ये घर में आए और मैंने घर को कितना क्लीन कर दिया, कितना साफ कर दिया। बाकी पहले ये घर बहुत डर्टी था, बहुत डस्ट था, इसमें मच्छर बहुत थे। मच्छर आपके यहाँ तो मच्छर नजर नहीं आते, हमारे इंडिया में बहुत है, चाहिए तो क्या ना भिजवा देंगे आपको। मॉस्किटो बोलते हैं ना, हाँ, तो बहुत मॉस्किटोज हमारे यहाँ होते हैं। तो वो शादी करके आए तो कहती मैंने घर को कितना क्लीन, कितना साफ सुथरा, चोखा मैंने बना दिया, वरना पहले तो ये घर में डस्ट था, मिट्टी थी, मच्छर तो इतने मच्छर कि आदमी सो नहीं सके। किसको कह रही? हस्बैंड को कह रही कि मैंने आके तुम्हारा घर क्या किया, क्लीन किया। हस्बैंड ने कहा ऐसा मामला नहीं है, मच्छरों की मीटिंग हुई थी, मच्छरों की मीटिंग हुई और मीटिंग में ये फैसला हुआ कि मच्छरों ने कहा जो काम हम लोग कर रहे थे वो टेम्पररी था, अब परमानेंट करने वाली आ गई है। समझ गए आप लोग? वो खून चूसने का काम, वो मच्छर कहते हम तो टेम्पररी कर रहे थे, है ना इब्राहिम? तेरे चेहरे से ऐसा ही लग रहा है भाई। यही एक बेचारा इब्राहिम है जो बर्मिंघम में हर साल ये मदीना मस्जिद में बुलाता है, और मेरे इस ख्याल से शायद 8वां 9वां साल होगा मेरे को, हाँ, या ज़्यादा हुआ होगा। हाँ, यहाँ बर्मिंघम में साल में एक ही मरतबा आता हूँ और ऐसा लगता है पूरे बर्मिंघम में एक ही घर में चूल्हा जलता है, वहीं इफ्तारी होती है और वहीं से हम यहाँ से रवाना हो जाते। फिर तुम कौन हम कौन, और मैं तो कहता हूँ ठीक है तुम कौन हम कौन, लेकिन जो बात कही गई उस पर अमल करोगे ना तो आज ये हम मदनी मस्जिद में जमा है, इंशाअल्लाह मदीने में भी जमा होंगे और इंशाअल्लाह हम जन्नत में भी जमा होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तो खैर मैं ये बात कर रहा था मेरे दोस्तों कि अपनी मर्जी को पीछे, जैसे हमारे यहाँ कोई शादी का फंक्शन है तो आपको मालूम है हमारे घर में मीटिंग होती है, डिस्कस होता है कैसे होगा, क्या होगा। कितना अच्छा वो होगा, कितना अच्छा वो शख्स होगा जो ये कहे कि शादी तो अपने घर में होगी भाई, लड़का है लड़की है, शादी तो होगी, लेकिन फैसला ये होगा कि हम सब मिलकर तय करें कि नबी की मर्जी आगे होगी, हमारी मर्जी पीछे होगी। कसम अल्लाह की वो निकाह जन्नत का जोड़ा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। करेंगे? बोलो करेंगे, क्योंकि अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज नहीं आ रही आपकी, भले कम लोग हैं लेकिन बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। इससे बढ़कर क्या होगा? मैं कभी कभी कहता हूँ जिंदगी में बहुत सफर हुए मगर ऐसा सफर, मुबारक सफर कोई नहीं होगा जो सफर में तीन, बोलो जो सफर में कितने हैं? तीन। नंबर 1 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 हजरत अबू बकर, नंबर 3 हजरत उमर। ये सफर हो रहा है, बताओ जमीन पर इससे अच्छा कोई सफर होगा? क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में कुरान का इशारा ये है कि अल्लाह पूछते अबू बकर को पूछो मैं राजी हो गया, अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ? क्या हुआ?
آیت کریمہ کی جھلک تو دیکھو، کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ کہتے ہیں ابو بکر میں تو راضی ہو گیا، اب مصطفیٰ ذرا ان کو پوچھو وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جس سفر میں ابو بکر ہوں گے وہ سفر کیسا پیارا ہوگا میرے پیارو۔ اور ساتھ میں کون میں نے بتایا؟ حضرت عمر، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤ، وہ آیت کون سی ہے معلوم؟ 5ویں پارے میں ہے۔ کیا آیت ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت کا بیک گراؤنڈ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ آسمان پر کہتے ہیں میرے مصطفیٰ، عمر زمین پر کہتے ہیں ہم آسمان پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ سفر میں عمر ہے، اور کون ہے؟ حضرت ابو بکر، اور تیسرے کون؟ ہمارے آقا، جن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب میرے پیارو کیا سفر ہوگا، اللہ کے رسول آگے، بولو اللہ کے رسول آگے، حضرت ابو بکر تھوڑا پیچھے رائٹ میں، حضرت عمر لیفٹ میں چل رہے، اللہ کے رسول آگے آگے، پیچھے رائٹ میں حضرت ابو بکر، لیفٹ میں کون؟ حضرت عمر۔ اور وہ سفر کوئی کام کا سفر ہوگا، بغیر وجہ کا تو سفر نہیں ہوگا۔ وہ سفر ہو رہا تھا، شام کا وقت تھا، اچانک ایک آواز آئی، یعنی سفر جنگل ہے، بالکل خالی علاقہ ہے، آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یہ آواز آئی تو حضرت ابو بکر ہے نا، حضرت عمر کو کہتے تم نے سلام کیا؟ حضرت عمر کہتے نہیں آپ نے کیا۔ ابو بکر نے کہا نہیں، کہا آواز تو بہت اچھی ہے، نہ تم نے کیا نہ میں نے کیا، تو کس نے اللہ کے رسول کو سلام کیا؟ لیکن ہمت نہیں، کیونکہ ہمارے نبی آگے آگے، حضرت ابو بکر پیچھے رائٹ میں، حضرت عمر لیفٹ میں۔ ابھی تھوڑا چلے ہوں گے پھر آواز آئی، اب جو آواز آئی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ آواز آئی ہے اللہ کے نبی تم پر سلام، اے اللہ کے رسول تم پر سلام، اے ساری مخلوق میں سب سے افضل تم پر سلام۔ اب حضرت ابو بکر اور عمر دونوں آگے بڑھے اور کہا ہمارے نبی ہم کچھ سن رہے، کچھ آواز آ رہی ہے، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ سن رہے ہو؟ ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر ہمارے نبی نے جو اشارہ کیا، بولو سبحان اللہ۔ کیسا اشارہ کیا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هو يعرفني وانا اعرفه ويسلم علي وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پتھر تھا، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا ابو بکر و عمر یہ چٹان، یہ پتھر یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، کاش سننے والے سن رہے ہو میری یہ بات کو۔ وہ پتھر ہمارے نبی کو پہچانتا ہے، حالانکہ وہ پتھر میں ایمان نہیں ہے، وہ پتھر نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور وہ پتھر کا قیامت میں کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ ارے بولو نا، کوئی حساب کتاب بھی، اور پتھر میں عقل بھی نہیں ہے، اس میں دماغ بھی نہیں ہے، اس میں ہوش بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی پتھر ہے، اس کو سٹون ہے، اس کو اٹھاؤ پھینکو، کیا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، پھر آگے جاؤ، پھر اٹھاؤ پھینکو، کچھ نہیں کرے گا۔ اس کو اٹھا کے کسی گندی جگہ پر پھینک دو، وہ کچھ نہیں کرے گا، کہ اس میں عقل نہیں، اس میں دماغ نہیں، اس میں ہوش نہیں، اس میں جوش نہیں، اس میں کچھ نہیں، وہ پتھر ہے، وہ حجرن، وہ ایک پتھر ہے۔ لیکن وہ پتھر جس میں ہوش عقل دماغ نہیں، وہ مصطفیٰ کو پہچانے، اور ہم کلمہ والے آج تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانے، آج تک ہم ہمارے نبی کو نہیں پہچانے۔
कितनों के चेहरे पर आपने देखा होगा दाढ़ी नहीं है। क्यों नहीं, दाढ़ी क्यों नहीं है, क्यों नहीं? कहता है मैंने मोबाइल पर ऐसा फतवा देखा, मैंने सोशल मीडिया पर ये मेरे प्यारों, कोई भी फतवा तूने देखा हो, इतना तो मालूम है ना कि हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी। पर उसी मोहब्बत में रख लेना, उसी मोहब्बत में रख ले, क्योंकि हमको गैरों के चेहरों से मोहब्बत है। क्या कसूर है हमारे नबी का? और क्या हमारे नबी ने हमसे मोहब्बत नहीं की? अरे बोलो, हमारे नबी ने हमसे मोहब्बत की कि नहीं की? कयामत का दिन होगा, एक मैदान होगा, कयामत के दिन एक मैदान होगा, और उसमें मालूम नहीं 1,00,000 से ज्यादा मिंबर होंगे। कितने? 1,00,000 से ज्यादा, यानी अबाउ 1,00,000 मिंबर होंगे, और हर मिंबर पर एक प्लेट होगी जो चमकती होगी, और उस पर नबी का नाम होगा। जैसे एक मिंबर पर होगा हजरत आदम, किसी मिंबर पर होगा हजरत यूसुफ, किसी मिंबर पर होगा हजरत याकूब, और अल्लाह की आवाज आएगी, या जमाअतल अंबिया व या माशरल अंबिया, अल्लाह की आवाज है, ये नबियों आ जाओ, कयामत के मैदान में आ जाओ, मिंबर लगे हैं, हर एक अपने मिंबर पर आके बैठ जाए। क्या मंजर होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 या 2,24,000 सब नबी आएंगे। एक तो नबी भी खूबसूरत, जन्नत भी खूबसूरत, मिंबर भी खूबसूरत, मकान भी खूबसूरत और मकीन भी खूबसूरत, बोलो, और सब आकर बैठ जाएंगे। फिर ऐलान होगा, इंतज़िरो, इंतजार करो, अब तुम सबके अमीर आने वाले हैं, तुम सबके इमाम आने वाले। एक शानदार और जानदार मिंबर लाया जाएगा। कहां से कहां तक का मिंबर होगा, मोतियों से, जबरजद से, और मालूम नहीं डायमंड से, और हीरो से, और सोने से, और चांदी से, वो बड़ा मिंबर लाया जाएगा, और उस पर लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ऐलान होगा, वो आ रहे, वो आ रहे, आ रहे। सारे नबी वहां पीछे मुड़कर देखेंगे, क्योंकि वो आ रहे। और जैसे हमारे नबी की एंट्री मुबारक होगी, क्या एंट्री मुबारक होगी, चारों तरफ फरिश्ते, सारे अंबिया बैठे, हमारे नबी आएंगे, और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, या अहमद इजलिस अलल मिंबर, आ जाओ मेरे आखिरी नबी, आ जाओ मिंबर पर बैठ जाओ। ये सारे नबी मिंबर का इंतजार कर रहे थे, मिंबर आपका इंतजार कर रहा था। आ जाओ ना, हमारे नबी आएंगे, समझो ये मिंबर, हाँ मिंबर समझो, ये मिंबर, हमारे नबी आएंगे, आकर मिंबर का जो आम बोलते, क्या बोलते जो, ये तो आपने मेरे को तो कुर्सी ऐसी दी है कि इसका कुछ भी नहीं है। ओ क्या बोलते उसको, आम रखते हैं ना, उस पर हमारे नबी अपना हाथ रखेंगे, तो अल्लाह की आवाज आएगी, या अहमद इजलिस अलल मिंबर। अहमद, आपको मालूम है जब तक हमारे नबी जमीन पर है मोहम्मद, आसमान पर है तो अहमद, मुहम्मदुन फिल अर्द व अहमदु फिस समा, ये हमारे नबी के दो नाम, मोहम्मद और अहमद। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, या अहमद, ए अहमद इजलिस अलल मिंबर, मिंबर पर बैठो। हमारे नबी ऐसा अपना हाथ रखेंगे और कहेंगे, अल्लाह अभी नहीं बैठूंगा। अल्लाह पूछेंगे, क्यों नहीं बैठोगे? तो हमारे नबी पूछेंगे, मैं बैठूंगा तो क्या होगा? अभी तो हमारे नबी पूछेंगे बैठूंगा तो क्या होगा, तो सारे नबियों की आवाज आएगी, हमारे नबी, हम सबके नबी बैठ जाइए ना, बैठ। तो अल्लाह की भी आवाज आएगी, बैठ जाइए, क्योंकि जैसे बैठोगे ये मिंबर हवा में जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फरमाया ये जन्नतों से गुजरेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे नूर और तजल्ली से गुजरेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे अर्श से गुजरेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते जितने अंबिया मिंबर पर बैठे होंगे मेरी महबूबियत होगी, मेरी मकबूलियत होगी, और तुम लोगों की मगफिरतें होगी, रहमतें होगी, बरकतें होगी। बैठ जाओ मिंबर पर, यहां मिंबर पर बैठोगे वहां जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो सारे अंबिया कहेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आप बैठो, क्योंकि आप बैठेंगे तो सारे मिंबर उठेंगे और जन्नत में जाएंगे। ए मेरे प्यारो, उस वक्त हमारे नबी की आंखों में आंसू होंगे। ऐसा नबी कहाँ लाए जो कयामत के दिन भी अपनी उम्मत के लिए रोता हो? कहाँ से लाए वो नबी जो कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए रोता हो? और क्या कहेंगे मालूम, हमारे नबी अल्लाह मिंबर पर बैठेंगे तो सब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने कहा मेरी कसम सब अर्श से गुजरते हुए जन्नत में जाएंगे। तो हमारे नबी ने पूछते, अल्लाह ओ मेरी उम्मत वहाँ खड़ी है, उनका क्या होगा? हम सब नबी तो चलेंगे मिंबर में, लेकिन मेरी उम्मत वहाँ है, मैं वहीं से आया हूँ।
میری امت کے پاس سے آیا ہوں. بہت دھوپ ہے اللہ باہر, بہت دھوپ ہے, بہت سخت گرمی ہے اللہ. وہ میری امت والے بھوکے ہیں, پیاسے, ماں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہے, پیاسے, اللہ ان کا کیا ہوگا؟ میرے پیاروں, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے مصطفیٰ تو اشارہ کرتا جا, تو اشارہ کرتا جا, تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میں جنت میں بھیجوں گا, اور اس وقت تک بھیجوں گا. میں راضی یا نہیں راضی یہ مت سوچنا, تو راضی ہو جائے گا وہاں تک میں بھیجتا رہوں گا. کیا اللہ نے ہمارے نبی کو شان دی. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. آگے فَتَرْضَىٰ, اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَأَرْضَىٰ کہ ہاں میں راضی ہو جاؤں گا, تیرا امتی جنت میں میں راضی. اللہ نے کہا نہیں, میں راضی ہوں یا نہ ہو, تیرا اشارہ ہوتا جائے گا. جب تک تو راضی نہیں ہوگا وہاں تک ایک ایک امتی کو جنت میں بھیجتا رہوں گا. میرے پیارو, وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرے, ہم کو وہ نبی کا چہرہ we don't like, ہم کو نبی کے کپڑے. میرے پیارو, ہم کو یہ بھی نہیں معلوم غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے, وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے, ناچ گانا ہوتا ہے. ہمارے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا, کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ میرا امتی تجھے کلمہ پہنچانے کے لیے میرے صحابہ نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے, اور جب مجھے آ کر کمپلین کی, میں نے چادر مبارک ہٹائی تو پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک تیرا جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا, اور تجھے میرا چہرہ, میرا کپڑا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, تجھے دنیا کی بہت ساری چیزیں معلوم ہے مگر مصطفیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے, کوئی محبت نہیں. اس لیے میرے پیارو, آج سے ارادہ کرو, دوسرا کام, پہلا کام آدھا گھنٹہ قرآن, دوسرا کام اپنی مرضی کو کیا کر لو, تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, اور اللہ کے رسول کی مرضی کو کیا کر لو, آگے کر لو. 2 کام کریں گے میرے پیارو. ایک آخری کام بتا رہا ہوں, بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ آخری کام جو میں بتا رہا ہوں نا, یہ کرو تو سب ہو گیا. ہاں انشاءاللہ سب ہو گیا. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی مولانا بیان کر کے جاتا ہے نا, تو بعد میں مجمع کہتا ہے مولانا تو کتنی بہت ساری باتیں بول کر گیا, موبائل کے بارے میں کہا, داڑھی کے بارے میں کہا, کپڑے کے بارے میں کہا, کلمے کے بارے میں کہا, نماز کے بارے میں کہا, روزے کے بارے. ایک آدمی کیا کیا کرے گا میرے دوستو. الدین یسر, اللہ نے شریعت کو آسان بنایا. اللہ نے کہا ایک تو کر لے, باقی سب میں کروا دوں گا. کل میں نے ایک بہت اچھی چیز سنائی, آپ کو سناؤں؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ اور تو ہوگا ہی نہیں, افطار تک تو بیٹھنے کا ہے نا, کہاں جانے کا ہے. وہ تو مولانا کو بھی بیٹھنے کا ہے نا, آپ کو بھی بیٹھنے کا ہے. لیکن میں نے ایک بہت اچھی چیز بتائی کہ رات کو سونے کے لیے جاؤ اپنے بستر پہ, تو ہمارے نبی نے فرمایا 100 ٹائمز قل هو اللہ احد پڑھو. کتنا؟ کون پڑھے گا؟ اچھا, جو پڑھے گا کیا ملے گا؟ سوال ہے کہ بھائی اٹس ناٹ ایزی, ہارڈ ہے, کیونکہ بستر پر گئے اور 100 مرتبہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشہ فلیقل 100 مرہ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یقول اللہ تبارک وتعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی رات کو بستر پر آئے اور کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں 100 پورا ہوتا ہے, اللہ اعلان کرتے جا میرا بندہ جنتی ہو گیا. ہمارے نبی نے اعلان کیا. کون کون پڑھے گا بولو؟ پڑھیں گے, سب پڑھیں گے. ایک صحابی نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. جب ہمارے نبی نے یہ اناؤنس کیا نا, سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول پڑھیں گے, جنت جنت. ہاں وہ زمانے میں, یہ زمانے میں کیا کائے کا پڑھے گا, موبائل ہاتھ میں سے رکھے گا تو پڑھے گا نا, پورا ٹائم موبائل پر ہی. مجھے کسی نے کہا تھا ابراہیم انڈیا میں کہ کچھ لوگوں کو انگلی کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھیے سب کو عادت ہے, یوں کرتا ہی رہتا, انگلی کرتا رہتا.
تو ہمارے نبی نے کہا کون کون پڑھے گا؟ وہ سارے صحابہ ہاں پڑھیں گے. ایک صحابی نے کہا نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کہا جنت. تو کہا نہیں لا اقرا، میں نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں پڑھو گے؟ سب پڑھیں گے، تم کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں، لکڑا جس کو لکڑ ہارا کہتے. اور کہا اس کے بعد پھر میں مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، پھر میں گھر میں آتا ہوں اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء بعد جماعت پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول میں گھر میں آتا ہوں ایسا تھکا، آئی ایم سو ٹائرڈ، اتنا تھکا ہوتا ہوں کہ میں سو جاتا ہوں. اللہ کے رسول 5 مرتبہ بھی پڑھا تو بہت بڑی بات ہے، باقی پھر سو جاؤں گا. اور سونا ایسا ہے کہ جس میں میرے طاقت روکنے کی نہیں. اللہ کے رسول میں بہت تھکا ہوتا ہوں. ابھی تو ہمارے نبی کچھ کہتے حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل نے آ کر کیا ہوا؟ تو کہا یہ کہہ رہے کہ وہ صرف 5 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی سو جاتے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ یہی جواب لے کر بھیجا ہے کہ آپ کا امتی سو جائے نیت کرے 100 مرتبہ پڑھوں گا، 5 مرتبہ پڑھے گا، نیند آ گئی، باقی ریمیننگ 95 اللہ خود لکھ دے گا. میں نے اپنی بیوی کو، میری بیوی کو، ٹینشن آپ کو تو نہیں نا، میں نے اپنی بیوی کو کہا قل ہو اللہ احد پڑھ، رات کا وقت ہے 100 مرتبہ پڑھنے کا. تو کہا میں تو پڑھتی ہوں. تو میں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ 3 یا 4 مرتبہ پڑھو اور نیند آ جاوے. تو مجھے کہتی کیوں 100 ٹائمز پڑھو نا. میں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں اونلی 5 ٹائمز. پھر کیوں؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو 5 ٹائمز میں پڑھوں گا، ہاں اس میں معلوم نہیں کتنی غلطی کروں گا کیونکہ سب سے بڑا تو بازو میں ہے. 5 ٹائمز پڑھوں گا اس میں کتنی بڑی غلطیاں ہوگی اور باقی کون لکھے گا؟ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی مسٹیک نہیں ہوگی. 95 ٹائمز اللہ لکھیں گے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی. تو ایسا کام کرے، کام تھوڑا کرے، عمل کم اور نفع زیادہ. تو آپ لوگ بھی کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو کرو. ارادہ کرنے کا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. باقی 10 ٹائمز پڑھا، 20 ٹائمز پڑھا، چلو 20 ٹائمز پڑھا، ریمیننگ 80 ٹائمز اللہ تعالیٰ خود لکھ دیں گے. بولو انشاءاللہ. تو یہ تو بات آ گئی تو میں نے بات کر دی. مجھے بتانا یہ ہے کہ شریعت بہت آسان ہے، ایک کام کرو سب پر کور ہو جائے گا. اور وہ کام کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. ارادہ کر لو جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں، آؤٹ آف رمضان بھی ہم 5 وقت کی نماز میں وہ طاقت ہے، آٹومیٹک سب کور ہوگا. بولو سب. میں آپ کو صرف ایک بات بتا کر بات ختم کروں. ہم میں سے کون ایسا ہے جو نبی کے نواسے کو نہیں جانتا؟ حضرت حسین جانتے نہیں جانتے؟ ارے بولو نا، جانتے کہ نہیں جانتے؟ اور ان کے پاس جو ٹرافیز اور جو سرٹیفکیٹس، ہم کو بھی کبھی کبھی کوئی ٹرافی دیتا ہے، ہمارے انڈیا میں کچھ ہوتا ہے تو دیتے ہیں، کبھی کوئی شال ہم کو اوڑا دیتا ہے، کبھی کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور گھر میں جا کے رکھے، معلوم نہیں بیوی کہاں جا کے اس کو رکھ دیتی، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن حضرت حسین کو سب کچھ دینے والے خود اللہ، خود ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا حسین حسین یہ تو جنت کا پھول ہے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ فرمایا میرا حسین یہ جنت کی خوشبو ہے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں سب جوان داخل ہوں گے، سارے جوانوں کا سردار اللہ میرے نواسے حسن اور حسین کو بنائے گا. اور ایک مرتبہ تو ہمارے نبی ایسے بیٹھے تھے اور حضرت حسین آ کر ہمارے نبی کے مبارک شولڈر پر بیٹھ گئے. حضرت عمر وہاں سے آئے تو حضرت عمر نے کہا واہ حسین واہ حسین، کتنی اچھی سواری ملی جس پر تم سوار ہو گئے. تو ہمارے نبی نے کہا عمر صرف سواری اچھی نہیں ہے، سوار بھی بہت اچھا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضرت حسین رو رہے. بولو حضرت حسین رو رہے. ہمارے نبی نے فاطمہ کو کہا کیوں حسین رو رہے؟ وائی از کرائنگ؟ تو کہا وہ دودھ نہیں پیتے ہیں اور بخار بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اٹھایا، چھوٹے تھے دودھ پیتے بچے تھے، اٹھایا. ہمارے نبی نے پیشانی کو چوما، دونوں گالوں کو چوما. ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھی. حضرت حسین اس کو چوسنے لگے اور رونا بند ہو گیا. تو فاطمہ نے کہا یہ کیا ہو رہا؟ کہا جنت کے نہر کا پانی اس کے پیٹ میں جا رہا ہے. کون؟ حضرت حسین کا مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کتنا اونچا مرتبہ ہوگا. حضرت حسین جب تھوڑے جوان ہوئے، یعنی تھوڑے، بہت نہیں، تھوڑے جوان، سننا، حضرت حسین بیٹھے
उनके सब फ्रेंड्स, हजरत हुसैन के फ्रेंड्स सब ऐसे बैठे, ईशा के बाद का वक्त है, सब ऐसे जमा राउंड सर्कल बनाकर बैठे, जैसे हमारे यहाँ भी फ्रेंड्स लोग बैठते हैं, कभी चाय पीते, कभी कॉफ़ी पीते, वो लोग भी वहाँ बैठे थे, लेकिन वो अल्लाह रसूल की बातें करते थे। इतने में हजरत उमर की एंट्री हुई। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर से लोग बहुत डरते थे। अरे बोलो लोग बहुत, जैसे हजरत उमर आए ना, ये पूरा फ्रेंड सर्कल जो बैठा था ना, सब भागे। अरे बोलो सब, और क्या कहकर भागे, उमर उमर अमीरुल मोमिनीन, भागो भागो भागो। सब अकेले बैठे, कौन? हजरत हुसैन अकेले बैठे। सुनना, हजरत उमर जब करीब आए तो कहा, हुसैन सब भाग गए, तुम नहीं भागे? यानी सब मेरे को देखकर, मेरा रौब दबदबा देखकर सब चले गए, तुम नहीं? तो हजरत हुसैन ने मासूम अंदाज में कहा, क्या प्यारे अंदाज में कहा, उमर बेशक अल्लाह ने आपको रौब दिया है, अल्लाह ने आपको दबदबा दिया है, अल्लाह ने आपको हुकूमत दी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप मेरे नाना के गुलाम हो। एंड ऑफ द डे आप मेरे। हजरत उमर, कोई और अमीरुल मोमिनीन होते क्या करते? हजरत उमर ने अपना इमामा उतारा, हजरत हुसैन के पांव पे रखा, और हजरत उमर ने अपनी पेशानी हजरत उमर के घुटने पे रखा और कहा, बेटा जो बात तूने आज कही है, कयामत के दिन भी ये बात कह देना। जो तूने आज कहा है ना कि मैं तेरे नाना का गुलाम हूं, कयामत में नाना के सामने कह देना कि मैं तेरे नाना का गुलाम हूं, वो राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। कितना बड़ा मर्तबा होगा बोलो हजरत हुसैन का, कि हजरत उमर अपना इमामा कहाँ रखते हैं? हजरत हुसैन के पांव पर अपना इमामा रखते। और सहाबा को मालूम था कि हजरत हुसैन का मकाम कितना ऊंचा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, करबला के मैदान में जब हजरत हुसैन है और सामने 1,20,000 का मजमा है, और हजरत हुसैन अब जा रहे हैं, वहां सामने जा रहे हैं, और मालूम है कि ये लोग मुझे शहीद करेंगे, ये लोग मुझे मालूम है। हजरत हुसैन जब अपने घोड़े पर बैठे तो घोड़ा आगे बढ़ता था, तो हजरत हुसैन ने यूं देखा तो हजरत हुसैन की छोटी सी बेटी, जिसका नाम था सकीना, क्या नाम था? आज आपकी भी बेटी होगी, मेरी भी बेटी है, वो बेटी ने घोड़े का पांव पकड़ के रखा था। हालांकि वो छोटी बेटी पांव पकड़े, घोड़ा यूं पांव मारे तो यूं गिर जावे, लेकिन वो अल्लाह ने घोड़े को रोक के रखा था। हजरत हुसैन ने यूं देखा तो सकीना ने क्या कहा मालूम? अब्बा मत जाओ, अब्बा मत जाओ, आप जाओगे फिर वापस नहीं आओगे, और मैं आपके बगैर, आई कांट स्टे विदाउट यू, मैं आपके बगैर, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हजरत हुसैन उतर गए घोड़े से, सबने समझा कि प्रोग्राम कैंसल, और हजरत हुसैन ने सकीना को उठाया, अपने गले से लगाया और क्या कहा, आज बेटी एक तरफ तेरी मोहब्बत है, एक तरफ मेरे नाना की मोहब्बत है, एक तरफ तेरी मोहब्बत है, तेरे नाना की मोहब्बत है, और मेरे नबी ने कहा था सबकी मोहब्बत को पीछे करना, मेरी मोहब्बत को आगे करना। बेटी की पेशानी चूमा, वापस खेमे में दिया, दौड़ते दौड़ते आए, घोड़े पर बैठे, और मेरे प्यारों वो मुकाबले पर गए, मुझे इस वक्त बताना ये मुकाबला हो रहा है। और हजरत हुसैन रुक गए। क्यों रुक गए? कद हाना वक्तुल असरी, असर की नमाज का वक्त हो गया। हालांकि पूरा चेहरा लहू लुहान है, ये होठ है ना, होठ, इस पे बड़छे मारे गए, ये पूरा कट गया है, खून बह रहा है, और हजरत हुसैन कह रहे हैं असर का वक्त हो गया, पानी दे दो, मैं वजू करके नमाज पढ़ लूँ। पानी नहीं मिला तो तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी, और सबने कहा कि नहीं नमाज मत पढ़ो, ये लोग नमाज में मारेंगे। मेरे प्यारों, बहुत लंबा वाक़या वो आपने मुहर्रम में सुना होगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। हजरत हुसैन असर की पहली रकात के पहले सजदे में, और आप अल्लाह को प्यारे हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हजरत हुसैन कह कर गए, नबी का नवासा जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा नहीं कर सकता। नबी का नवासा जो खुद जन्नती है वो जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा। तो हम लोग फजर, आउट ऑफ रमजान फजर कैसे छूट जाती है हमारी फजर? क्या जवाब देंगे क़यामत में हम लोग? इसलिए मेरे प्यारों, आज 3 बात का इरादा कर लो। सबसे पहले कुरान, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे, और नंबर 3 5 वक्त की नमाज। अगर आप ये मेरे पूरा बयान का खुलासा देखो ना, हमको ज़िंदगी मिली है एवरी डे एवरी नाइट 24 आवर्स, बराबर 24 आवर्स में ½ आवर कुरान हो गया, और नमाज
یہ تو ابھی رمضان ہے تو تراوی کو سائڈ پہ کرو. آؤٹ آف رمضان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، ساتھ میں سنت اور نوافل سب کا کیلکولیشن کرو تو ہوگا 1.5 آور، یعنی 1.5 گھنٹہ. تو قرآن کتنا؟ آدھا گھنٹہ. نماز کتنا سب کا ملا کے؟ 1.5. دونوں ملا کے کتنا ہوا؟ 2. ایسا پیارا اللہ کہاں ملے گا، ایسا جاب کہاں ملے گا کہ 24 آورز میں اللہ کہتے 22 تیرے 2 میرے، 22 تیرے اور تو میرے، یعنی اگر یہ 2 گھنٹے کر لے تو تو میرا ہی ہو جائے گا. بولو بھائی کریں گے، بولو انشاءاللہ، نہیں بولو انشاءاللہ، بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اللہ. اور یہاں میں انگلینڈ میں دیکھتا ہوں نا ابراہیم، اتنا اللہ تیرے کو اچھا رکھے، یہ بیچارہ میرے مدرسے کے واسطے دوڑتا ہے. ہمارے یہاں آپ نے مدرسے تو بہت سنے ہوں گے، بلکہ میں تو کوئی کلیکشن کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ابراہیم بہت محنت کرتا ہے. اور ہمارے پاس جو یونیک چیز ہے نا، میں یہاں دیکھتا ہوں، ہم لوگ کبھی ایسا ہوا کہ سحری میں ہمارے پاس کچھ نہیں، افطاری میں کچھ نہیں، کپڑا نہیں ہمارے پاس. میرے پیارو، ہمارے یہاں جو ہم کام کر رہے وہ پورے ان بچوں میں کام کر رہے جو معذور ہے، جو بلائنڈ ہے، جو ڈیف ہے، جو ڈم ہے، جو ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں الحمدللہ، یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، ہاتھ پاؤں سب سلامت ہے ماشاءاللہ. لیکن ہمارے یہاں میرے دوستو 3 بچے جو بلائنڈ ہے پورے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے ماشاءاللہ. اور میں خود ایگزام لینے کے لیے پہنچا، کیونکہ ہمارے انڈر میں چلتا. میں نے کہا کسی اور کو کیوں ایگزام لینے کے لیے بلاؤ، میں خود ہی ایگزام. اب وہ جب بلائنڈ بچہ آپ کے سامنے ایگزام دینے کے لیے بیٹھا ہوگا تو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو میں نے کہا بیٹا میں کیا پوچھوں تم کو، جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھو. تو اس میں سے ایک بچے نے مجھے کیا جواب دیا، قاری صاحب یہ کیا جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھو، آپ پوچھتے جاؤ میں پڑھتا جاؤں گا. تو میں نے اس کو 10 سوال پوچھے، اس نے 10 سوال کے جواب دیا. تو پھر مجھے وہاں جو ذمہ دار تھے انہوں نے مجھے کہا او قاری صاحب یہ رات کو سوتا نہیں ہے جب تک 10 پارے پورے نہیں پڑھ لیتا ہے. قیامت میں اللہ ہم کو کہے گا یہ اس کی آنکھ نہیں تھی پھر بھی روزانہ 10 پارے پڑھتا تھا، تیری آنکھ تھی تو 10 منٹ بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا، تو قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا، تو قرآن کو محبت سے دیکھتا بھی نہیں تھا. تو ہم کیا جواب دیں گے ان بچوں کے سامنے، کیا جواب دیں گے میرے پیارو؟ جو خیر میں تو آپ سے یہ کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو جان مال میں برکت عطا فرمائے. یہ علماء کرام کو بلاتا ہے، یہاں پر باتیں ہوتی ہے، سارا ثواب ان کو جاتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے 2 دن پہلے میرے بھائی بھی یہاں پر آئے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دیکھو یہ جو واقعہ ہے ابھی میرے کو سنانے میں نہیں سناتا، کیونکہ اکثر اسٹیج پروگرام ہوتا ہے وہاں پر ہم یہ بات کو ذکر کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے تھوڑا وقت لیتے ہوئے ایک بات کہوں گا. سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ جس دن معلوم نہیں ہم لوگ کیا کریں گے، کتنے ڈھول باجے تماشے ہوں گے. سب سے بڑا غم کا دن وہ دن، حضرت انس فرماتے جس دن سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے اور سامنے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا. سچ بتاؤ اس سے بڑا کوئی غم کا دن ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سارے صحابہ روتے تھے اور آپس میں باتیں کیا ہو رہی تھی معلوم ہے؟ ایک دوسرے کو کہے یہ جو نبی ہے نا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تو دوسرا کہے نا تجھ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے، تو تیسرا سنے کہے ارے نہیں مجھے تو گھر پہ بلا کے کھلایا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. پوری زندگی ہمارے نبی نے محبت کا پیغام اور انسانیت کا پیغام دیا ہے میرے پیارو. لیکن سب سے بڑا غم کا وقت جو حضرت انس فرماتے ہیں نبی کا، آج تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہماری ماں کا جنازہ ہو، ہمارے ابا کا جنازہ ہو، ہماری بیوی کا جنازہ ہو، کیا گزرتی ہے ہم پر. تو صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی جو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو آقا محمد رسول اللہ. اور سب سے عجب معاملہ کب ہوا جب حضرت انس فرماتے سب رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے. سچ بتاؤ میرے ناگوری وار والوں، حضرت ابو بکر سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ کیسے داخل ہوئے ہوں گے، کیا حالت ہوگی حضرت ابو بکر کی، کیا صبر کا جام پیا ہوگا. معلوم ہے حضرت ابو بکر آئے، ہمارے نبی کے چہرے پر جو کفن کا کپڑا تھا حضرت ابو بکر نے اسے ہٹایا، کبھی پیشانی کو بوسہ دیا، کبھی گالوں کو بوسہ.
کیا گھڑی ہوگی. حضرت ابو بکر کے آنکھوں کے دونوں آنسو نبی کے چہرے انور پر اترے جا رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر نے 4 باتیں فرمائیں, جس میں سب سے پہلی بات فرمائی طبت حیا و طبت میتا. میرے نبی آپ جب ہمارے درمیان تھے نا, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, تب بھی آپ بہت خوبصورت تھے, اور آج تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے, کیونکہ آج تو اللہ کی رحمت نے آپ کو چاروں طرف سے لیا ہے, بہت خوبصورت. پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا, اور میرے نبی چہرے کو بوسا, پیشانی کو بوسا, کہا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے, کچھ دن پہلے آپ نے بتا دیا تھا کہ آپ جانے والے ہیں, آپ اپنی مرضی سے گئے. اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ابو بکر اپنی جان دے دیتا, مگر آپ کو جانے نہیں دیتا. پہلے میں دنیا سے جاتا, پھر آپ کو جانے دیتا. تیسری بات حضرت ابو بکر نے فرمائی لولا انک نہیتنا عن البکا لانفضنا علیک ماء الشہر. کہا میرے نبی آپ نے چلانے سے, چیخنے سے, کپڑا پھاڑنے سے, یہ سب چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے. اگر منع نہ کیا ہوتا نا, ہمارا دل ایسا ٹوٹا ہے, ہم ساروں کا دل ایسا ٹوٹا جیسے کوئی بجلی ہم پر گری ہے, ایسا دل ٹوٹا ہے. یہ آنسو ختم ہو جاتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. یہ 3 باتیں حضرت ابو بکر نے فرمائی. لیکن میرے پیاروں, اب میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں, حضرت ابو بکر نے جو آخری بات کیا فرمائی, نبی کی پیشانی کو چوما, گالوں کو چوما, نبی کے گلے لگے. آخری بات کیا فرمائی, اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالی. اے نبی ہم کو قیامت میں بھول مت جانا, ہم کو بھول مت جانا, اپنے دل میں ہمارا جگہ رکھنا, ہمیں قیامت میں بھول مت جانا. وہ حضرت ابو بکر تھے, بتاؤ کیا ہمارے نبی ان کو بھولنے والے, کیا ہمارے نبی صحابہ کو بھولنے والے؟ یہ تو ہمارے لیے تھا نا کہ ہمارے نبی قیامت میں ہم کو نہ بھول جائے. بولو آمین, بولو آمین. میرے پیارو, ایسے وقت میں جب نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے, سننا برابر سننا, یہ پوائنٹ پر آ رہا ہوں, مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے, حضرت ابو بکر رو رہے, صحابہ رو رہے, اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا قد حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا. این بلال, بلال کہاں ہے بھائی؟ حضرت بلال کو کیوں ڈھونڈ رہے؟ بولو کیوں ڈھونڈ رہے؟ اور کون سی نماز کا وقت آیا ہے؟ ظہر. بولو ساتھ میں بولو, جمعہ نہیں, کون سی نماز کا وقت آیا ہے؟ ظہر. تو حضرت ابو بکر باقاعدہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو حضرت انس آئے, کہا نہیں یہاں نہیں, یہاں نہیں, یہاں حضرت بلال نہ دائیں نہ بائیں. تو کہاں ہے بلال؟ ہم نے ان کو مشورے سے پیچھے بٹھایا, کیونکہ یہاں بیٹھتے بے ہوش ہو جاتے, وہاں بٹھایا. حضرت ابو بکر باقاعدہ چلتے ہوئے پیچھے تک گئے, اور حضرت بلال ایسے بیٹھے, ایسے دیکھو, ایسے 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 بیٹھے. حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ حضرت بلال کے کندھے پر رکھا, کہا بلال, بلال اذان دینا ہے, ظہر کا وقت ہوا. حضرت بلال نے جو چہرہ اٹھایا, آنکھوں پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. حضرت ابو بکر بھی رو رہے تھے, دونوں ایک ساتھ گلے لگے. اور جو رونا تھا, حضرت انس فرماتے میں نے رونا دیکھا مگر ابو بکر و بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. اچھا, روتے روتے حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ بہت حالات آئے زندگی میں, بہت حالات ہیں, مکہ مکرمہ میں بہت حالات آئے, لیکن آج کا حال بہت عجیب ہے. حضرت بلال کی زبان سے نکلا الآن صرت یتیما. ایسا لگتا ہے آج بلال یتیم ہو گیا, آج بلال یتیم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال ایسے نہ کہو, پوری امت یتیم ہو گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا, اذان دے دو نا. حضرت بلال نے منع کیا. بولو حضرت بلال نے, بہت لمبا واقعہ, میں شارٹ میں جا رہا ہوں. حضرت بلال نے منع کیا. حضرت ابو بکر کا ایک جملہ, اے سارے جتنے یہاں پر ہیں نا, اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھی سنا دینا. حضرت ابو بکر کا ایک جملہ, بلال اگر تم نے اذان نہیں دی, بولو اگر تم نے اذان نہیں دی اور آج میں نے نماز نہیں پڑھائی, یہ جو ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں نا, وہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے, مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے بلال اذان تو دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی. حضرت بلال نے کہا یہ قیامت میں ناراض ہو جائیں گے. کہاں؟ حضرت بلال نے, وہ کیا بے ہوشی کا عالم, کیا حضرت بلال کے اوپر غم کا بادل, کیا بجلی گری, مگر اذان دی. پورا مجمع بولو اذان دی. اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز, بولو ظہر کی نماز پڑھائی. اتنا بڑا ٹینشن والا معاملہ تھا, مگر ظہر کی نماز, وہ حضرت ابو بکر نے 4 رکعت پڑھائی ہوگی. سچ بتاؤ, کیا ہر رکعت میں روتے نہیں ہوں گے؟
ہر رکعت میں آنسو چھلکتے نہیں ہوں گے کیا؟ سارے صحابہ تڑپتے نہیں ہوں گے؟ ارے ہمارے ماں کا انتقال ہو، اس کے بعد مسجد میں جاؤ تو نماز میں روتے ہیں، ظہر میں روتے، عصر میں روتے، مغرب میں روتے۔ ارے میرے پیارو، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آنے والا، وہ اللہ کے پاس جا رہے، کیسا ٹینشن کا معاملہ ہوگا۔ مگر سارے صحابہ نے ظہر کی نماز نالائق غدار بیٹھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بیٹھے یہاں پہ رات کو 3 بجے تک جاگنے کا، موبائل پہ چائے پینے کا، توے پہ جانے کا، فجر کی نماز اڑانے کا۔ کل قیامت میں اگر حضرت بلال نے پوچھا ہم سے، ایسے حالات میں بھی میں نے اذان دی تھی اور ظہر کی نماز پڑھی تھی، تیرے کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ ربیع الاول کیا پیغام دیتا ہے؟ نماز۔ اور میں نے جو کہا نا درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ کب درود قبول ہوگا؟ میرے دوستو، درود پاک ہے نا، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، درود پاک میں وہ پاور ہے، قسم اللہ کی، درود پاک میں وہ پاور ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کو دے رہے۔ صحابی غریب ہے، گھر میں کھانے کے لالے ہیں، ہمارے نبی درود پاک دے رہے۔ کچھ دن کے بعد وہی صحابی سے ملاقات کر رہے تو وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول آپ نے درود دیا، میں نے پڑھا، میری بیوی نے پڑھا، میرے بچوں نے پڑھا، آج مدینے کے بڑے بڑے مالداروں میں میرا بھی نام آ گیا ہے۔ یہ کس کا پاور ہے؟ درود پاک کا۔ لیکن کب اثر کرے گا؟ صرف آپ درود پاک پڑھے اور فجر کی نماز کیسا درود پاک جو فرض ہے، جو نبی کے آنکھوں کی۔ اچھا ایک بات بتا کر بات ختم کر دو کہ فجر کی نماز بلکہ سب نمازوں کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی پڑھے تو میری آنکھوں کی، تو نہیں پڑھے تو ٹھنڈک کا اپوزٹ کیا ہے؟ گرم۔ مطلب سوچو ناگوری واڑ والوں، جو صبح 8، 9، 10 بجے اٹھتا ہے، وہ اس طرح صبح کرتا ہے کہ مدینے والے اس سے ناراض ہیں، ان کی آنکھیں گرم ہیں۔ اب بتاؤ پورا دن کیسا جائے گا؟ جس سے صبح صبح میں محمد ناراض ہو، یہ تو کتے سے بھی زیادہ بے وفا ہے کہ جو ان کے صدقے کی روٹی کھاتا ہے اور ربیع الاول مہینے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی نماز نہیں پڑھتا، یہ کتے سے بھی زیادہ بے وفا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ غوث پاک ہے نا، غوث پاک، ابھی ربیع الاخر مہینہ آ رہا ہے، یہ 2 مہینے نور بھائی اتنے فینٹاسٹک مہینے ہیں، یعنی امیزنگ مہینے ہیں، کیونکہ ربیع الاول نبیوں کے نبی کا مہینہ، آنے والا ربیع الاخر بولو ولیوں کے ولی کا مہینہ۔ اللہ، یہ غوث پاک، یہ غوث پاک۔ ہاں میرے دوستو، محبت کرتے ہیں نا غوث پاک؟ ارے ہاں یا نام بولو نا جلدی۔ کون؟ شیخ عبد القادر، ہاں، جن کا مزار مبارک کہاں؟ بغداد میں۔ کچھ لوگ گئے بھی ہوں گے، بہت پیارے اللہ کے ولی۔ ہاں، لوگ کہتے غوث پاک آج ہوتے، غوث پاک آج ہوتے، صحیح میں ہوتے، ہم ان کے نقش قدم چلتے، اللہ کی قسم۔ لیکن آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں آخری فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑے، بولو جان بوجھ کر چھوڑے، مر جائے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں وہ مفتی ہوں کہ فتویٰ دوں گا اس کے جنازے کی نماز مت پڑھاؤ، اور دوسرا فتویٰ دوں گا اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، اور تیسرا فتویٰ دوں گا کہ جب نماز نہیں ہے تو سوچ لو کہ اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ میرا فتویٰ نہیں، میرا فتویٰ ہوتا آپ بعد میں ناراض ہو جاؤں گے، قاری صاحب کیا بول کر چلا گیا نا۔ آپ اٹھاؤ، کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے، اور اسی فتوے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، اگر آپ کو امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ دیکھنا ہے، حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے، اسے ختم کر دو، اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، نہ کھانے کا حق ہے نہ پینے کا حق ہے۔ میرے دوستو، کوئی تو بات ہوگی نا نماز میں، کچھ تو راز ہوگا نا۔ آج کیوں ہمارے اوپر حالات آ رہے؟ کیوں حالات آ رہے؟ آپ نے دیکھا کیسے کیسے حالات بدلتے جا رہے، آئے جا رہے۔ اللہ کی قسم کوئی ہمارے اوپر حالات نہیں لا رہا ہے، ہمارا نماز چھوڑنے نے ہم پر حالات لائے۔ ایک بار نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ ہمارا ہوگا تو سب ہمارے ہوں گے، کیونکہ سب بعد میں سب
ہمارے نبی ہم کو پسند ہے. میں نکاح قبول کروانے بیٹھا ہوں. ہاں یا نہ؟ ہاں تو جنتی، نہ تو جہنمی. ارے بولو نا، نبی سے کون کون محبت کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے محبت کرتے تھے. آواز نہیں آ رہی؟ بولو محبت کرتے تھے. کرتے جب تک جان میں جان رہے گی. ربیع الاول مہینہ ہے، مصطفیٰ سے محبت کرتے. بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. محبت کرتے ہو نا؟ ہمارے نبی بہت خوبصورت تھے نا؟ ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں یا نہیں؟ کتنے خوبصورت تھے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، آپ یہ ربیع الاول مہینہ، اسی مہینے کی داستان سنا رہا ہوں. ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ربیع الاول مہینے میں ماں کا نام بی بی آمینہ نے دودھ پلایا. ہاں بولو. پھر دودھ پلانے کون لے کر گئی؟ بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف شارٹ میں بتاتا ہوں. کون لے کر گئی دودھ پلانے کے لیے؟ دائی حلیمہ، حضرت حلیمہ. بولو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ہمارے نبی کو لے کر گئی. اور حضرت حلیمہ بہت دور ایک گاؤں میں رہتی تھی. وہ گاؤں کا نام تھا قبیلہ بنو سعد. بولو کیا نام تھا؟ قبیلہ بنو سعد. حضرت حلیمہ لے گئی. بولو حضرت حلیمہ لے گئی. میرے پیارے، وہ ہمارے نبی کا کون سا زمانہ تھا؟ رضاعت کا زمانہ، یعنی دودھ پینے کا زمانہ. معلوم ہے ایک دن بہت ساری عورتیں حلیمہ کے گھر پر آئیں اور آ کر کہا حلیمہ بہت پیسہ آ گیا کیا تمہارے گھر پہ؟ ہوتا ہے نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے. بہت ساری عورتیں آئی. جیسا اگر ابھی ہمارے گھر کے سامنے اگر BMW کھڑی ہو، کوئی بھی آئے گا، کل تک تو تیرا رکشہ میں بیٹھنے کے وعدے تھے، BMW کہاں چھاپا مارا بھائی؟ کس کو ٹوپی پہنایا؟ ہوتا نہیں ہوتا. کب حضرت حلیمہ کا چھوٹا سا جھوپڑا تھا، ساروں کے جھوپڑے بڑے تھے، حضرت حلیمہ کا چھوٹا سا جھوپڑا تھا. ایک دن صبح میں ساری عورتیں جمع ہو گئی. حلیمہ بہت پیسہ؟ حلیمہ نے کہا نا میرا وہی حال ہے، میرا شوہر میرا وہی حال ہے، کوئی پیسہ ویسا کچھ نہیں. کہا رات کو ہم سب کے گھر میں دیے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بتی جلتی ہے، نیچے تیل جلتا ہے، تو رات کو کائے کو لائٹ کو جلانے کا؟ تو وہ زمانے میں دیے جلتے تھے. کہا رات کو ہم سب کی بتیاں بجھ جاتی ہے، لیکن ہم برابر دیکھتے تمہارے گھر میں دن میں بھی اجالا، رات میں بھی اجالا. تمہارے یہاں دن میں بھی تیل کو جلاتے ہو، رات کو بھی تیل کو جلاتے ہو، دن میں بھی بتی آن ہوتی ہے، رات کو بھی بتی آن ہوتی ہے. تو اتنا پیسہ ہوگا تبھی تو تیل ہے کہ دن میں بھی تیل جل رہا ہے، رات کے اندھیرے میں جب لائٹ کی ضرورت نہیں ہے تو بھی لائٹ آتی ہے. اے میرے پیارو، حضرت حلیمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے گھر میں کوئی لائٹ نہیں جلتی ہے، میرے گھر میں تیل ہوتا ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں ہم دور دور سے دیکھتے ہیں آپ کے گھر کے اندر چمک، روشنی روشنی روشنی، اجالا 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 نظر آتا. حلیمہ نے کہا او محمد آئے ہیں نا میرے گھر میں، جب سے آئے ہیں 24 گھنٹے گھر میں اجالا ہی اجالا رہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. محمد کا دامن، محمد کا دامن. اے ایمان سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہوں گے؟ میرے پیارو، جب وہ وقت آتا ہے نا کہ حضرت حلیمہ کا ٹائم مکمل، بولو حضرت حلیمہ کا دودھ پلانے کا ٹائم مکمل، اب وہ قاعدہ آ گیا کہ اب حلیمہ کو پہاڑ کے کنارے جانا ہے اور محمد کو اپنے گود میں لینا ہے اور ان کی ماں کا نام بی بی آمینہ محترمہ کے ہاتھ میں دینا ہے. حضرت حلیمہ کیا فرماتی معلوم؟ کل صبح میں وہ پہاڑ کے کنارے آمینہ نے مجھے بلایا ہے اور یہ بچہ واپس لینے والی. حضرت حلیمہ فرماتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم رات بھر میں سوئی نہیں، رات بھر میں سوئی نہیں. میں صرف محمد کا چہرہ دیکھتی تھی کہ آج رات کو یہ چلا جائے گا، آج آخری رات ہے، کل صبح میں یہ بچہ میرے پاس سے چلا جائے گا. حضرت حلیمہ فرماتی پوری رات رو کے نکالی، کبھی نبی کی پیشانی کو چومو، کبھی نبی کے گالوں کو چومو، کبھی محمد کے سینے کو چومو، کبھی اپنے سے چمٹا لو. لیکن حلیمہ کہتی قاعدہ تھا، کیونکہ بچہ تو بی بی آمینہ کا ہے نا. تو حلیمہ فرماتی صبح میں نہلا دھلا کے اپنے گود میں لے کر میں وہ پہاڑ کے کنارے گئی. پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بی بی آمینہ پہلے سے انتظار کر رہی ہے اور کہہ رہی آؤ حلیمہ آ جاؤ، میرا بچہ مجھے دے دو، میرا بچہ، میرا پیارا بچہ مجھے دے دو. حلیمہ فرماتی میں نے جب گود میں اٹھایا اور بی بی آمینہ کو دیا تو میں نے زور سے چیخ ماری اور حلیمہ نے فرمایا آمینہ ایک بات بتاؤں،
आमीना एक बात बताऊं, बच्चा तो तुम्हें दे देती हूँ, नाम मोहम्मद है, लेकिन एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे बच्चों को दूध पिलाया, गांव गांव देहात देहात में जाके दूध पिलाया, लेकिन मेरे पैदा करने वाले की कसम, बल्कि काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा किसी गांव में नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो बीबी आमीना तो माँ थी ना, रोने लगी, अपने हाथ में ले लिया, हमारे नबी की पेशानी को चूमा, कहा आमीना तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। आमीना कहती मैं भी कसम खाती हूँ काबा के पैदा करने वाले की कसम, पूरे मक्का में इससे बढ़कर मैंने खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन कह रही? बीबी आमीना। अब दोनों बातें कर रही है, इधर दाई हलीमा, इधर बीबी आमीना। इतने में वहां से दादा अब्दुल मुत्तलिब वहां से गुजर रहे, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, ओ आमीना 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 इनकी बहू है, कहा आमीना आमीना तुम इधर, और यहाँ कौन है, यहाँ कौन है? हलीमा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब आए, क्या बातें कर रहे हैं? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा प्यारे नबी को, कहा लाओ लाओ लाओ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने गोद में लिया, आपने भी पेशानी को चूमा। तो हलीमा ने क्या फरमाया? मैं कह रही थी इससे खूबसूरत बच्चा मैंने कोई गांव में नहीं देखा। तो बीबी आमीना ने कहा मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा पूरे मक्के में नहीं देखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आए, फरमाया काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने मुल्कों का सफर किया, मैंने कहां का सफर किया, गांव में गया, शहरों में गया, मुल्कों में गया, कंट्रीज में गया, मैं बड़े बड़े मुल्कों में गया, काबा के पैदा करने वाले की कसम किसी भी मुल्क में मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कितने लोग बातें कर रहे हैं? आमीना, हलीमा, दादा अब्दुल मुत्तलिब। अचानक एक नूरानी इंसान सामने आ गए, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे खूबसूरत। तो घबरा गए, ये कौन आए, कहाँ से आए, ये रास्ता कौन से रास्ते से आए, कौन है? तो मालूम हुआ, कहा मैं तो जिब्राइल हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। कहा जिब्राइल तुम फरिश्ते, तुम यहाँ क्यों? हज़रत जिब्राइल ने कहा तुम्हारा जवाब देने के लिए अल्लाह ने भेजा है। कहा हमने कोई सवाल ही नहीं किया, काय का जवाब देने के लिए आप आए? हज़रत जिब्राइल ने कहा नहीं, तुम्हारा सवाल है कि बीबी दाई हलीमा ने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, बीबी आमीना ने शहर मक्का में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मुल्कों में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। जिब्राइल कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने 1 लाख से ज्यादा नबियों से मुलाकात की है, मैंने किसी को इससे बढ़कर खूबसूरत नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नबी का दामन। मैंने मुस्तफा से बढ़कर किसी खूबसूरत नबी को नहीं देखा। इतना हजरत जिब्राइल ने कहा। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऊपर से अल्लाह की आवाज आई, कैसे देखोगे, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाज आई, वो साचा ही नहीं है। जिस सांचे में मैंने मोहम्मद को ढला था वो सांचा ही कंप्लीट हो गया, अब ऐसा कोई आने वाला नहीं है। मेरे प्यारों, बात आई है तो बात बताओ, सुन रहे हो ना आप? फिर एक मर्तबा बोलो ना, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पक्की बात है ना? इंशाअल्लाह। क्योंकि आपके चेहरे से लगता नहीं है कि मुस्तफा से मोहब्बत करते हो। मैं क्यों मना करूं, करते हो ना? एक बार बोल दो ना, मुस्तफा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मेरे प्यारों, अब हमारे नबी आ गए बीबी आमीना के पास। बोलो किन के पास आ गए? बीबी आमीना। हमारे नबी की उम्र में बढ़ोती, बोलो माशाअल्लाह। एक रात क्या हुआ मालूम? एक रात बीबी आमीना का छोटा झोपड़ा था, ऊपर छप्पर वप्पर नहीं था। एक रात बीबी आमीना आई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी आराम कर रहे, रात का सन्नाटा है। बीबी आमीना आई और रोने लगी। और हमारे नबी थे ना, बचपन था। बीबी आमीना ने यूं सर पे हाथ रखा और कहा मेरे बेटे मोहम्मद, मुझे मालूम है तुमको खिलौने की ज़रूरत है, मुझे मालूम है तुमको खिलौनों की ज़रूरत है, क्योंकि ये उम्र में अब्बा खिलौना लेके आते हैं, लेकिन तुम तो यतीम हो, तुम्हारे अब्बा नहीं है। बोलो हमारे नबी ने अब्बा को देखा? अरे बोलो अब्बा को देखा? पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया कलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदका
यतीम बनाया। बीबी आमीना यूं सर पर हाथ रखकर रोकर कहती है, बेटा मोहम्मद मुझे मालूम है तुम्हें खिलौने की जरूरत है ना, अब्बा होते तो खिलौना लेकर आते। और बीबी आमीना ने क्या कहा, मैं गई थी बेटा खिलौना लेने। मालूम है ना माँ कभी कभी बच्चे से बात करती है, बेटा बेटा मैं गई थी मक्के की मार्केट में गई थी खिलौना लेने, लकड़े के खिलौने थे, लोहे के खिलौने थे वहाँ खिलौने थे, लेकिन बेटा तेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, और अगर मैं किसी से कर्जा मांगती तो कोई मेरे को कर्जा दे देता, लेकिन मेरे को कर्जे वाला खिलौना तेरे पास लाना नहीं था मेरे बेटे तेरे पास खिलौना नहीं है, तेरे अब्बा नहीं है, तेरी माँ के पास पैसा नहीं है। ये कहकर बीबी आमीना रोने लगी। रोते रोते अचानक बीबी आमीना ने ऊपर देखा। कैसे बोलो, ये ऊपर देखा तो चांद, बोलो ऊपर देखा तो चांद। रात को चांद होता है आसमान पर, लेकिन बीबी आमीना ने देखा कि चांद उधर जा रहा है, यानी यहाँ है, वहाँ 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 चांद तो अपनी जगह से चलता तो है नहीं। फिर बीबी आमीना ने देखा चांद राइट में जाने लगा, आसमान पे ही, कहाँ जा रहा है, राइट में। फिर बीबी आमीना ने गौर से देखा तो लेफ्ट में जाने लगा। बीबी आमीना कहती मेरा दिल घबराने लगा कि चांद तो कभी अपनी जगह से चलता नहीं है, कभी सीधे जाता है, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता। बीबी आमीना कहती मैंने घबरा के नीचे देखा तो देखा मेरे मोहम्मद उंगली से इशारा करते तो चांद उधर चला जाता है, उंगली से इशारा करते तो चांद इधर चला जाता है, उंगली से इशारा करते तो चांद उधर चला। बीबी आमीना कहती जैसे मेरे पैदा करने के वाले की आवाज आई, ए आमीना मोहम्मद को खिलौने की जरूरत नहीं, ये जमीन पर रहेंगे, मैं आसमान के चांद को खिलौना बनाता चला जाऊंगा। मेरे प्यारो बहुत प्यारे नबी है, बहुत रहम वाले नबी है। मालूम नहीं मेरा जी चाहता और एक वाक्य सुना, नहीं अब नहीं सुनाऊंगा, नहीं ना मौलाना हबीब साहब, क्या ही रहा सुना। बहुत मेरे को सताया अहमदाबाद में आज मौलाना हबीब मेरे बहुत प्यारे जिगरी भाई है, मेरे को छोड़ के चले गए। मेरे को कहा तुम आराम करो, मैं चला, बीवी के पास गए। मैं मेरे साथियों को कहा बीवी का फ़ोन आया होगा, ये बीवी का बड़ा प्रॉब्लम है मौलाना, आपको नहीं होगा, मेरे को तो है। मेरे को कितने लोगों ने कहा मौलाना इतना लंबा लंबा बयान करता, तेरी बीवी बयान सुनती है? मैंने कहा मैं सुनता हूँ ना, सुनना मेरी बीवी का सुनना है, वाक्या सुनना है। हाँ देखो कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर बोलो, मैं सुना रहा हूँ, मेरी बीवी का वाक्या भी सुनाता हूँ, लेकिन पहले ये बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मेरा साथ देगा? मेरी माँ बहनें दिल दिल में, आप लोग बुलंद आवाज से शुरू, अरे बोलो ना शुरू, फिर वाक्या सुनाऊंगा, वो याद रखना मैं भूला नहीं हूँ, सुनाऊंगा। चलो शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी, रबीउल अव्वल महीना कोई खामोश नहीं रहेगा। हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। हुआ था कि नहीं हुआ था? बेशक हुआ। अभी हम उम्रे में थे, मैं वो पहाड़ को देखा, हिम्मत तो नहीं थी चढ़ने की, पाँव में तकलीफ है, लेकिन वो पहाड़ का नाम है जबल अबी कुबैस। उसी पहाड़ पर हमारे नबी ने यूँ इशारा किया, आधा चांद उधर आधा चांद उधर, चांद के दो टुकड़े हो गए। वो चांद भी सितारों से कहता होगा वो मेरे नसीबे वाली रात थी जहाँ नबी का इशारा मुझे मिल गया था। नारे तकबीर। मेरा साथ दोगे इंशाअल्लाह? साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, शुरू। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, बोलो चांद के दो टुकड़े हो जाए। आगे बोलना, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। रात का सन्नाटा, रात
का सन्नाटा, हमारे नबी ने उंगली मुबारक से यूं इशारा फरमाया, दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने इशारा फरमाया, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने इशारा फरमाया। अरे मेरे प्यारो, 1000 से ज्यादा सहाबा फरमाते, रात के सन्नाटे में मेरे नबी इशारा करते गए, करते गए, करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारे नबी, पूरा मजमा बोलेगा भाई, बारिश की तरफ ना देखो, अल्लाह की रहमत है, साथ में बोलो। हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले। हर पत्थर, हर दरख्त हमारे नबी को सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की कसम बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। अब वाकया सुनाऊं मैं आपको? नहीं, सुनने वाले हो आप सबको। देखो बारिश आएगी, भागने का नहीं है, मैं भी बैठा हूँ। खाली माइक वाले को कहूँगा इसके ऊपर कुछ कपड़ा रख दे। वैसे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, जमीन पर नबी का नाम आए तो क्या अल्लाह की रहमत नहीं बरसेगी? बेशक जरूर बरसेगी। साथ में बोल दो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। और आज जुमा में मैंने सीधा ठोक कर कहा, अल्लाह की कसम हमारे नबी आखिरी नबी, सारे नबियों के इमाम है, हमें और कोई नबी की जरूरत हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। वो शैतान है जो ये कहे कि मैं नबी बनकर आया। हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अल्लाह का फैसला है, मा कान मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी के बाद कोई नबी। जो पॉइंट है, हमारी पॉइंट है, साथ में बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और मुस्तफा का दामन कौन कौन थामने को इस वक्त तैयार है? हर ईमान वाला, मोहब्बत वाला हाथ ऊपर करके बोले और एक आवाज से बोले, मुस्तफा का दामन। फिर बोलो, मुस्तफा का दामन। अब मेरी बात सुनो, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ने के लिए क्या करना है? हम लोग अक्सर आवाज देते हैं, बोलो मुस्तफ़ा का दामन, गौस पाक का दामन, खाजा का दामन। हाँ, मैं अजमेर गया था, अजमेर में अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचाया, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में पहुँचा। वहाँ भी मैंने ये बात कही, सारे लोग वहाँ पर खड़े थे। मैंने कहा हम लोग यहाँ पर आकर कहते ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ तो सही, फिर छोड़ने की बात कर। ये मैंने माइक पकड़ा, अरे बोलो पकड़ा। अब मैं कहूँगा मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, आप लोग बोलेंगे हाँ आज कारी साहब गुस्से में, माइक छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर माइक उधर हो, मैं इधर हूँ और मैं बोलूँ मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, काय को पावली बनाता है, माइक कहाँ रखा हुआ है, काय करता है। तो मेरे दोस्तों पावली वाला काम मत करो, हाँ सीधा सीधा बोलो मुस्तफा का दामन, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफा का दामन। और मुस्तफा के दामन को पकड़ने के लिए मुस्तफा को पूछो, मुस्तफा के दामन को थामने के लिए मुस्तफा को पूछो कि आपका दामन कैसे थामा जाएगा। तो फरमाया जो इलत कुर्रतु आईनी फिस्सला, फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू मेरा बन जाएगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है 5 वक्त की नमाज के लिए? बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। मैं चाहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर भी बात करूं, कैसे बहुत अजब था मेरे प्यारों, वो जाना बहुत अजब था। सिर्फ एक जुमला बताऊंगा, नज़ल नबअ वफ़ातिही कस्साइका। सहाबा फरमाते हमारे नबी दुनिया से गए, आपका मुबारक जनाजा रखा था, ऐसा लगता था हम पर बिजली गिरी है। और मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, हज़रत अनस, हाँ हज़रत अनस गली गली गए, आकर क्या कहते मालूम क्या हुआ? मदीना की माओं को छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, दूध भी नहीं पिलाती, चुप भी नहीं कराती। किसी माँ ने अंदर से कहा अनस दूध पिलाने तैयार है, मगर जब से नबी के इंतकाल की खबर आई बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया।
میرے پیاروں وہ واقعے پر میں نہیں جا رہا ہوں، اس پر آ رہا ہوں کہ آج ہمارے نبی کی ولادت با سعادت کو آپ نے سنا، بس اتنا سمجھ لو کہ مصطفیٰ کا دامن تھامنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مصطفیٰ کا دامن اسی وقت ہمارے ہاتھ میں آئے گا جب ہمارے پاس، ساتھ میں بولو ہمارے پاس 5 وقت کی، ساتھ میں بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ٹھوکر پڑھو۔ اللہ نے کھل کر فرما دیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی آخری نبی، ساتھ میں کہہ دو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، حضرت عیسیٰ بے شک آئیں گے، نبی کے امتی بن کر آئیں گے، لیکن نبی بن کر ہمارے نبی کے بعد، اس پر اور بھی بات کریں گے، لیکن ابھی تو ایک پوائنٹ بتاؤ کہ جمعہ کا دن ہے، بہت اچھا مجمع ملتا، میں سب کو کہتا ہوں رات کے بیان سے اچھا امپورٹنٹ جمعہ کا بیان کریم مل جاتا ہے۔ اچھا اتنی بات بتا دوں، یہ بات فائنل ہے نا کہ 23 سال میں ہمارے نبی جو بھی زبان فیصلہ معلوم ہے، بس آخری بات سن لو، ایسے ہی مجمع جمع تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ اب بتاؤ جو ہمارے نبی جواب دیں گے، جواب نبی کا ہوگا فیصلہ۔ وہ صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول، کتنے پیار سے کہا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بھرے مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے، فجر بھی پڑھے، ظہر بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے اسے کیا ملے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو سبحان اللہ، آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز میرا امتی پڑھے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں۔ اللہ نے بہت جنتیں بنائی مگر سب سے اونچی جنت جنت الفردوس بنائی۔ زمین پر نمازی ہوگا، آسمان پر جنت الفردوس کا حقدار بن جائے گا۔ نماز بڑھی تو جنت بھی، اتنا ہمارے نبی نے فرمایا، سناٹا چھا گیا، کوئی کچھ پوچھنے گیا، ہمارے نبی نے کہا ٹھہرو، کہا کیوں؟ کہا جبرائیل آئے۔ کون آئے؟ پھر ہمارے نبی نے کہا جبرائیل نے آ کر کہا جو میں نے کہا وہ اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا، آج بھی لکھا ہے، آج بھی پارہ نمبر 18، بولو پارہ نمبر، دیکھنا پہلا پیج پارہ نمبر 18، آج بھی لکھا ہوا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ نے مدینے کی زمین پر کہہ دیا، میں نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا، اللہ نے فرما دیا قیامت تک میرے جتنے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرتے جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے فرمایا میں نے بھی فیصلہ کر دیا، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت ہے۔ ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا کہا، وہی صحابی جو کھڑے تھے نبی بھی کھڑے، ہمارے نبی نے فرمایا ہو گیا نا سوال جواب؟ کہا نہیں ایک سوال باقی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا پوچھو؟ کہا کوئی نہیں پڑھے تو؟ یہاں ایسے غدار بیٹھے ہیں، چہرہ بتاتا ہے کتے سے بھی بدتر بیٹھے ہیں، کتے کے اندر بھی وفاداری ہوتی ہے، ہم مصطفیٰ محمدی ہو کر ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے۔ آئے جمعہ پڑھنے آئے، کتنے تو جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا ان کے پاس ٹوپی بھی نہیں ہوتی، ٹوپی اور مسجد میں وہ پلاسٹک کا ٹوپا یوں پہنا، جمعہ ہوئی السلام علیکم السلام، یہ ٹوپا رکھا، جیب میں سے موبائل نکالا، چلا۔ کیوں؟ پڑھانے آیا تھا نماز یا احسان کرنے آیا تھا ہمارے اوپر؟ سنو وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کوئی نماز چھوڑے تو؟ بس اتنا کہا کہ کوئی نماز چھوڑے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، میرا امتی نماز چھوڑے،
वो सहाबी खड़े, अल्लाह के रसूल कोई नमाज छोड़े, अब जो जवाब आएगा जवाब नबी का होगा, फैसला क्या फरमाया मालूम? हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ने जितनी जहन्नम बनाई, और अल्लाह ने जितनी जहन्नम बनाई उसमें सबसे खतरनाक जहन्नम बनाई जिसका नाम गय्युन। बोलो बोलो क्या नाम? फिर हमारे नबी ने रोते रोते कहा, आपको मालूम है? अच्छा मैं भी वो नहीं बताता हूँ, हमारे नबी ने पूरी डिटेल बताई, वो जहन्नम की आग कैसी होगी, शोला कैसा होगा, वहाँ का खाना कैसा होगा, वहाँ का पीना कैसा होगा, बहुत खतरनाक है। मैं वक्त कम है, सिर्फ इतना बताता हूँ। हमारे नबी ने कहा वो आखिरी जहन्नम है जिससे सारी जहन्नम रोज पनाह मांगती है, सारी जहन्नम कहती माफ कर दे, हमको माफ कर दे। फिर हमारे नबी ने रोते रोते कहा वो जहन्नम में फिरौन जाएगा, फिरौन। फिर कहा कारून जाएगा, कारून। फिर कहा हामान जाएगा, हामान। फिर हमारे नबी के आंखों में आंसू थे, अबू जहल जाएगा, अबू जहल। अबू लहब जाएगा, अबू लहब जाएगा। फिर हमारे नबी ने रोते रोते कहा मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और औरत भी उसी जहन्नम में जाएंगे, मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और औरत। अभी तो हमारे नबी कह रहे थे, सन्नाटा छाया हुआ था, हजरत जिब्राइल आए, मेरे नबी जो आपने कहा अल्लाह ने फैसला कर दिया, अब कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह ने फैसला कर दिया। आज भी कुरान में 16वां पारा, बोलो सूरे मरियम, बोलो 16वां पारा, अल्लाह ने फैसला कर दिया। क्या फरमाया? फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउ स्सलात वत्तबअु शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफा एक जमाने के बाद कुछ लोग आएंगे जो नमाजों को बर्बाद कर देंगे, अपनी मर्जी पर चलेंगे। अल्लाह फरमाते वो जहन्नम में जाएगा जहां फिरौन होगा, कारून होगा, हामान होगा, अबू जहल होगा, अबू लहब होगा। ए नबी रोना नहीं, आपकी उम्मत का बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत, वो भी उसी जहन्नम में जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, देखा अगर ये मेरा कानून होता या गवर्नमेंट का कानून होता ना, हम पैसे वैसे देके या कुछ इधर उधर करके उसको क्या कर लेते, लेकिन अल्लाह के कानून को कोई बदल, मैं बोलो ना, साथ में बोलो ना, अल्लाह के कानून को कोई बदल। 26वें पारे में अल्लाह ने खुद फरमाया मेरा फैसला फाइनल फैसला, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला। तो अल्लाह ने फरमाया मा युबद्दलुल क़ौलु लदई व मा अना बिज़ल्लामिल अबीद। इसीलिए कुरान करीम में लिखा है कयामत में हमको पुल पे से गुजरना है, गुजरना है ना। तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह पुल बहुत बारीक है, बहुत बारीक है, बाल से ज्यादा, तलवार से ज्यादा, मेरा उम्मती कैसा गुजरेगा? अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा वो मेरा होगा, ऐसा गुजार दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा, लेकिन गुजरेगा जरूर, क्योंकि मेरा फाइनल फैसला, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा फैसला फाइनल फैसला होता है, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला। तो फाइनल फैसला सुन लो कारी अहमद अली की जुबानी, भले आपको खराब लगे अच्छा लगे, फाइनल फैसला नमाजी जन्नती। बोलो नमाजी, आवाज से बोलो नमाजी, बेनमाजी। फैसला हो गया। रबीउल अव्वल महीना है, प्यारे नबी का महीना है, अल्लाह की कसम राज दुलारे का महीना है, बहुत प्यारे नबी का महीना है। मैं अभी गए हफ्ते में मक्का मुकर्रमा में था, मदीना मुनव्वरा में था। सच बता रहा हूँ मेरे प्यारों, आ गए इंडिया, आ गए, सारे काम शुरू हो गए, बयान तकरीर मिलना जुलना, लेकिन ऐसा लगता दिल का कोई कोना अभी भी रोता रहता है। वहाँ थे तो ईमान का हाल कुछ और था, यहाँ आते तो ईमान का हाल कुछ और हो जाता। जब मदीने की जमीन का ये पावर है तो कसम परवरदिगार की हमारे नबी के ईमान का क्या आलम होगा। अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर प्यारा कोई नहीं था, कोई नहीं होगा। और आपको मालूम है मैं कारी अहमद अली, मैं मेरे बदन से करीब, बोलो मैं मेरे बदन से
करीब, ये बेटा इमरान ये अपने बदन से करीब, वो मौलाना अपने बदन से करीब, यानी मेरे को मालूम है मेरा हाथ, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगलियां हैं ना। मेरे प्यारों, अल्लाह ने कहा तेरे को तेरे ऊपर वो अधिकार नहीं जो मैंने मुस्तफा को हर उम्मती पर अधिकार दिया है। अल्लाह ने साफ फरमाया मेरा उम्मती तू तेरे से इतना करीब नहीं है जितना मुस्तफा तुझसे ज्यादा करीब है। तो मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी हमसे इतने करीब है और उसी नबी की आंखों की ठंडक नमाज को उठा उठा के पटकने का, रोजाना फजर छोड़ने का, जुमा में देर से आने का, अल्लाह ने फरमाया अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कहते तू तेरी जान के उतना करीब नहीं है जितना मुस्तफा हर अपने उम्मती के करीब है। हमको अपनी जान पर वो अधिकार नहीं है जो मुस्तफा को है। बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन आज ये इरादा करके चलेंगे, ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफा का दामन, और ये दोनों चीजों को जमा करना है ना। तो मेरे प्यारों, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, कसम अल्लाह की देर होगी अंधेर नहीं होगा, दुनिया भी हमारी होगी, जन्नत भी हमारी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत मौलाना कारी अहमद अली साहब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयान सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।